السلام علیکم۔ خوبصورت بائے بشرا رحمان ایپیسوڈ 3۔ صبح ناشتے سے پہلے رملی بطور خاص تیار ہو کر میز پر آ گئی تھی۔ رات کو کسرا باجی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ شان بھائی کس قسم کا ناشتہ پسند کرتے ہیں۔ کسرا باجی پر اسے بے حد ترس آیا تھا۔ بیچاری ساری رات ننھی سی پٹاکی کے ساتھ جاگتی تھی اور پھر تھکی تھکی نیند بیدار آنکھوں کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ بیٹھتی تھیں۔ رملی ابھی میز پر شان بھائی کا ناشتہ لگا رہی تھی کہ وہ خوشبو چھوڑتے ہوئے آ گئے اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس وقت دھاری دار براؤن سوٹ پہن رکھا تھا جس میں ایک دھاری ہلکی پیلی تھی۔ دھاری دار سوٹ میں ان کا قد زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ زرد چیک قمیض پر گہرے براؤن رنگ کی چھوٹی ڈبیوں والی ٹائی لگا رکھی تھی۔ ایک دم تر و تازہ اور جوان لگ رہے تھے۔ بڑی خوش دلی سے اس کی صورت دیکھ کر بولے، گڈ مارننگ خوبصورت خاتون۔ گڈ مارننگ، رملی بھی انہی کے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اتنی حسین لڑکی صبح صبح ناشتہ کرائے گی تو سارا دن کیوں نہ اچھا گزرے گا؟ تو پھر خوش ہو جائیے، اس خوبصورت لڑکی پر یہ خوبصورت ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا میری بیوی بہت عقل مند ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے معلوم ہے کہ صبح صبح شوہر کو کیسا مکھڑا دکھانا چاہیے۔ رملی ہنسنے لگی۔ چائے بناؤں؟ ضرور بناؤ، شان بھائی نے اپنے لال ڈوروں والی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا۔ خان محمد، اب گرم دودھ دے جاؤ، اس نے خان سامہ کو آواز دے کر کہا اور کہوہ پیالی میں انڈیلنے لگی۔ خان محمد گرم گرم بھاپ چھوڑتا دودھ میز پر رکھ گیا۔ چینی کتنی شان بھائی؟ رملی نے کہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہائے، کیا کہوں، ایسا گٹا پٹا محاورہ ہے مگر اس سے موضوع جواں مجھے نہیں سوچ رہا، بس انگلی ڈبو کر دے دو۔ رملی زور زور سے ہنسنے لگی۔ انگلی ڈبو لوں تاکہ اس پر چھالا نکل آئے اور کام سے بھی جاؤں؟ نہیں نہیں، اتنی خوبصورت انگلی پر چھالا نہیں بلکہ دل نکلنا چاہیے، ہے نا؟ پھر بولے، واہ واہ، کیا مزیدار چائے ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی شوق طبیعت کے مطابق اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ پھر گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہنی، میرا وقت ہو گیا، خدا حافظ۔ خدا حافظ شان بھائی، رملی نے کھڑے ہو کر کہا۔ شان بھائی رملی کی شادی سے پہلے بھی اس کو ہنی کہا کرتے تھے۔ پہلے تو لاڈ میں آ کر اسے بغل میں لپیٹ لیتے تھے، چٹیاں کھینچ لیتے تھے اور وہ سارا دن شان بھائی کرتی ان کے پیچھے دوڑتی رہتی تھی۔ شان بھائی چلے گئے تو اس نے کسرا باجی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ دونوں بچیاں اس کے دونوں پہلوؤں میں گھسی ہوئی سو رہی تھیں اور وہ نیند میں بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا۔ رملی اپنے کمرے میں آ گئی، کوئی کام نہیں تھا کرنے کو، اور یہاں آئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے میں اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اپنی بہن کو اپنا درد دل کہہ کر اسے بڑا سکون ملا تھا۔ اب وہ خود فراموشی کی کیفیت میں تھی اور خود فراموشی کے عالم میں ہی چند روز اور گزار دینا چاہتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں معاذ کا فون 2 مرتبہ آیا تھا۔ بڑے پیار سے اس کا حال پوچھتا رہا مگر آنے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ نہ ہی رملی نے کسی قسم کی آمادگی کا اظہار کیا۔ معاذ کا فون عام طور پر شام کو آتا تھا جب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوتے۔ رملی تو سرسری بات کرتی، کسرا لپک کر فون لے لیتی اور اس کے ساتھ خوب گپ بازی کرتی۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ رملی معاذ کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے وہ بڑے سلیقے سے گپ لگا کر رملی کی بے اتنائی پر بھی پردہ ڈال دیتی۔ باقی سارا دن کچھو باجی کے ساتھ گپ لگانے میں گزر جاتا اور وہ غور سے دیکھتی رہتی کہ کچھو باجی کس طرح چڑیا جتنی لاڈلی کو سنبھالتی اور پالتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ کہتی، کچھو باجی، بچہ پالنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہاں، کچھو باجی کہتی، انسان کا بچہ آفت ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ اور یہ صلاحیت صرف ماں کو دی ہے۔ دیکھنا، جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو آپ تجھے سب آ جائے گا۔ نہیں، وہ ہر بار دل میں سوچتی، ممتا کے لیے محبت بہت لازمی ہے اور محبت کے بغیر وہ تو کبھی اچھی ماں نہیں بن سکے گی، اسے ہمیشہ بچے سے گھن آتی رہے گی۔ شان بھائی ابھی کلب سے ٹینس کھیل کر آئے تھے۔ اتنی سخت سردی کے باوجود ان کے صحت مند چہرے اور جسم پر پسینہ شبنم کی طرح نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سفید نکر، سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سفید جرابوں کے ساتھ سفید کینوس کے جوتے بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریکٹ کو گھماتے ہوئے آئے اور آ کے صوفے پر دم سے گر گئے۔ بھئی چائے پلواؤ،
انہوں نے کسرا سے کہا تو وہ دوڑ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور رملی سلائیاں بنتے بنتے غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیسے بانکی چھبیلے تھے شان بھائی، 2 بچیوں کے باپ نہیں لگتے تھے، انگریزی فلموں کے ہیرو لگتے تھے۔ کھیلنے کی وجہ سے چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا، ہونٹ انابی ہو گئے تھے اور ان کی شوخ آنکھوں میں ہر وقت لال ڈھورے بنے رہتے تھے۔ دنیا میں مرد بھی حسین بنائے ہیں اللہ نے، رملی دل میں سوچنے لگی۔ پھر اسے اپنے نصیبوں پر رونا آنے لگا اور لہو رنگ کے خاموش آنسو اس کے دل کے اندر گرنے لگے۔ اتنے میں اچانک شان بھائی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر رملی کی طرف دیکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ گڑیا ہمیں اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے شان بھائی تھوڑے سے اترائے بھی۔ رملی نے نظریں جھکا لیں اور گود میں رکھی سلائیاں اٹھا کر بننے لگی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا رملی۔ میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی مذائقہ نہیں، مجھے بھی دیکھا کرو، میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ کسی اور کو اتنے اشتیاق سے دیکھو گی تو مجھے برا لگے گا۔ رملی ہنس پڑی۔ اسے خوش فہمی کہتے ہیں شان بھائی کہ غلط فہمی؟ اچھا جا کر دیکھو شہر میں میرے جیسا ہینڈسم اور سمارٹ کوئی مرد ہے؟ آپ تو لڑکیوں کی طرح اترانے لگے شان بھائی۔ اے جی تمہیں کیا معلوم کتنی لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں؟ اچھا یہ بات ہے، بتاؤں کچھو باجی کو؟ کچھو سب جانتی ہے۔ اتنے میں کسرا باجی چائے لے کر آ گئی۔ کیا جانتی ہوں میں؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ مجھے، میری رگ رگ کو، ہے نا؟ شان بھائی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جانتی تو نہیں، جاننے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں۔ نہیں باجی، پہلے یہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے شان؟ کچھو باجی نے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ شہر کا سب سے خوبصورت آدمی ہوں اور بہت سی لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کسرا باجی کو آنکھ ماری۔ کسرا باجی ہنس پڑی، چائے بنا کر انہیں دی اور بولی، آج کل کے مرد تو لڑکیوں کو مات کر رہے ہیں، دیکھا تم نے رملی؟ اس نیت سے بناؤ سنگار کر کے جاتے ہیں کہ باہر جاتے ہی لڑکیوں کو پھانسنا ہے اور مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ خیر سے شادی شدہ ہیں۔ اوہ تم کوئی میرے ساتھ جاتی ہوئی اچھی لگتی ہو، البتہ وہ پھر آنکھ دبا کر بولے، رملی میرے ساتھ جائے تو مزہ بھی آئے، لوگ کہیں گے ماشاء اللہ کیا جوڑی ہے۔ اس پر کسرا باجی سادگی سے مسکرائیں، مگر رملی کو یہ بات بہت بری لگی۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بات کہہ کر شان بھائی نے دانستہ کچھو باجی کو تکلیف پہنچائی ہو، مگر کسرا باجی خوش دلی سے مسکرا رہی تھی جیسے انہیں یہ بات سن کر بہت مزہ آیا ہو۔ شان بھائی آپ نے گندی بات کی ہے، رملی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں تم میری سالی نہیں ہو؟ ہوں تو۔ سالی آدھی گھر والی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، اس کے ساتھ کلب جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس پر تینوں ہنسنے لگے۔ ہاں شان تم کسی دن رملی کو کلب لے ہی جاؤ۔ نہ میں نہیں جاؤں گی، رملی جلدی سے بولی۔ میرے ساتھ جا کر دیکھو کس طرح لوگ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اگر کسرا باجی ساتھ جائیں تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ لو اور سنو، شان بھائی کسرا باجی کی طرف دیکھ کر بولے، پھر خاک مزہ آئے گا، کباب میں ہڈی والی بات۔ کسرا باجی ہنستے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ شان بھائی کھڑے ہو گئے۔ کہاں چلے؟ کسرا باجی نے پوچھا۔ اور چائے پیو، ذرا کپڑے بدلاؤں، تمہاری بہن مجھے نظر لگا دے گی۔ بڑے آئے یوسف ثانی، شان بھائی نے کہکا لگایا اور اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو کتھئی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، گلے کے کھلے بٹن دونوں ہاتھوں سے بند کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ شلوار کرتے میں وہ اور بھی بھلے لگے، مگر رملی نے جان بوجھ کر ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ پیالی پر جھک کر چائے پینے لگی۔ ان کے بیٹھتے ہی کسرا باجی بولی، رملی بیچاری کو اتنی دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، اس سے کہیں گھما ہی لاتے، حضور کا چھلا جو ختم نہیں ہو پاتا۔ وہ تو مسخرانہ انداز میں بولے، میری تو خیر مجبوری ہے، اس بیچاری کو لے جاؤ نا۔ نہیں کچھو باجی، رملی جلدی سے بولی، مجھے گھومنے گھمانے کا بالکل شوق نہیں ہے، مجھے تو بس گھر میں مزہ آتا ہے۔ اسے تو میرا خیال ہے ایک بار صرف چڑیا گھر کی سیر کرا دی جائے۔ کیوں؟ رملی نے پوچھا۔ سنا ہے تمہیں خوفناک درندے اچھے لگنے لگے ہیں۔ رملی کے دل پر ہتھوڑا لگا اور کچھو باجی کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے تہدیدی انداز میں شان کی طرف دیکھا اور جلدی سے کہنے لگی، ہماری رملی بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کب کہا بری ہے؟ شان بھائی نے اسی طرح جواب دیا، مگر اس چوٹ کے بعد رملی بولنے کے قابل نہ رہی۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر جب شان بھائی بن ٹھن کر آئے تو رملی نے نظر اٹھائے بغیر ناشتہ ان کے آگے سرکا دیا۔ وہ تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، رمو تو نے میرے کل کا مذاق کا برا تو نہیں مانا؟ نہیں تو، آج کچھ خفا خفا لگ رہی ہے۔ شان بھائی وہ مذاق تو نہیں تھا اور سچی بات کا برا کیا منانا؟ او نو، شان بھائی زبردستی ہنسے، کچھ بھی سچ نہیں تھا، میں تو یوں ہی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔
چھیڑ چھاڑ اور دل آزاری کا آپ کو حق پہنچتا ہے؟ او ہو، شان بھائی جذبوز ہونے لگے۔ بھائی تم روٹھی روٹھی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی ہو، مسکراؤ ورنہ میں تمہیں گدگداؤں گا۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگے تو رمی جلدی سے مسکرا دی۔ پلیز شان بھائی، مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا۔ شان بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر ناشتہ شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ نہیں شاید کہ خوبصورت لڑکیاں ہمیشہ مسکراتی ہنستی ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں کسی بھی حسین لڑکی کو سوگوار نہیں دیکھ سکتا، اسے میری کمزوری کہہ لو۔ کسی اداس خوبصورت لڑکی کو دیکھ لوں تو جی چاہتا ہے دنیا بھر کی خوشیاں لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ رملی کی آنکھ تر ہونے لگی، اس لیے اس نے سر جھکا لیا۔ تم جب سے آئی ہو گمسم اور اداس ہو، اس لیے میں بار بار تمہیں چھیڑتا ہوں، تمہیں ہنساتا ہوں۔ رمو، تم اس طرح کیوں اداس رہتی ہو؟ نہیں تو شان بھائی۔ اب تو باقاعدہ اس کا ایک آنسو باہر آ گیا تھا جسے اس نے انگلی کی نوک پر اتار لیا۔ ہمدردی کا خنجر کیسا تیز ہوتا ہے، حوصلے کا سائباں پھاڑ دیتا ہے۔ کتنے عرصے بعد اسے ایک ہمدرد اور ایک مسیحا نظر آیا تھا۔ کتنی لگاوٹ سے شان بھائی نے اس کے دکھتے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شان بھائی اس سمے اسے بہت اونچے لگے۔ آج چائے بناؤ گی یا بس سوچتی رہو گی؟ شان بھائی اس کے ضبط کی ندی میں اضطراب کا ایک کنکر پھینک کر جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ رملی نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ان کے آگے رکھ دی، پھر نظریں اٹھا کر انہیں نہ دیکھ سکی۔ آج بھی شان بھائی حسب معمول شاندار لگ رہے تھے۔ انہوں نے گہرے رنگ کا چیک سوٹ پہن رکھا تھا، اندر واسکٹ بھی تھی۔ واسکٹ کا آس پاس ہلکی گلابی امریکن کاٹن کی قمیص نظر آ رہی تھی، ویسا ہی گلابی سلک کا رومال جیب سے جھانک رہا تھا۔ قمیص کی آستینوں پر دل کی شکل کے کفلنگ کوٹ سے باہر نظر آ رہے تھے اور ناشتے کی میز کے ارد گرد بے تحاشا خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شان بھائی خوشبو میں اس طرح نہا کر آتے جیسے کوئی دلہن سنگار میں سے نکل کر آئی ہو۔ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتے ان کے ساتھ خوشبوؤں کے آبشار نکلتے، اور رملی سوچا کرتی پتہ نہیں ان کی خوشبو کا ماہانہ خرچہ کیا ہوگا۔ انہوں نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آج شام کو کہیں گھومنے چلیں گے؟ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، رملی نے آہستہ سے کہا، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے ایک اپنائیت بھری نظر اس پر ڈال کے چلے گئے۔ شام کو شان بھائی خلاف معمول ذرا جلدی آ گئے اور آتے ہی کسرا باجی کو پکارا اور بلند آواز میں بولے، آج میں سینما کے ٹکٹ لایا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں کیسے جاؤں گی شان؟ کسرا باجی تردد سے بولی۔ لاڈلی کو رات سے بخار ہے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ بھائی میرے پاس تو آج شام ہی فارغ تھی، نہیں جانا چاہتی تو ٹکٹ پھاڑ دو۔ پھاڑ کیوں دو؟ تم رملی کو ساتھ لے جاؤ۔ نہیں باجی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اکیلی کہاں ہو تم، ساتھ میں شان ہے۔ نہیں باجی، رملی بولی، آپ جائیں گی تو میں بھی جاؤں گی، مجھے فلم دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بے وقوف، کسرا باجی سرگوشی سے بولی، شادی سے پہلے تو ہر وقت شان کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی کہ مجھے فلم دکھا لائیں۔ اب نہیں جی چاہتا باجی۔ کیوں نہیں چاہتا؟ باجی گرائیں، جب سے آئی ہے گھر میں گھسی بیٹھی ہے۔ میری تو مجبوری ہے، ابھی گھوم پھر نہیں سکتی، تم بھی شان کے ساتھ جا کر ذرا تفریح کر آیا کرو۔ اتنی سردی میں تو بس گھر میں گھس کر بیٹھنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ کیوں بیکار میں بحث کر رہی ہو کسرا؟ شان بھائی ان کی سرگوشیوں سے تنگ آ کر بولے، اگر وہ اکیلی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اسے کیوں مجبور کر رہی ہوں؟ نہیں جائیں گے آج، لاؤ چائے پلاؤ۔ کچھو باجی، آپ لاڈلی کو لپیٹ کر ساتھ لے لیں، کئی عورتیں بچے ساتھ لے آتی ہیں، سینما ہال اندر سے گرم ہوتے ہیں، دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر کچھو باجی کچن میں گئیں، چائے کا کہہ کر آئیں، پھر اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگیں۔ رملی بھی خوشی خوشی اٹھ گئی، جا کر ہلکا ہلکا میک اپ کیا، پرس اٹھایا، شال لپیٹی۔ واپس آئی تو شان بھائی چائے پی رہے تھے اور ساتھ میں اخبار بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھی کچھو باجی کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھو باجی نے اپنے بکھرے ہوئے بال جوڑے میں باندھ لیے تھے، لمبا کوٹ پہن لیا تھا، لاڈلی کو لپیٹ کر ایک طرف لٹا دیا اور خود اس کے دودھ کی بوتل بنا رہی تھی۔ جوں ہی بوتل بنا کر کچھو باجی نے لاڈلی کو اٹھایا، اس نے ایک دم کہہ کر دی۔ کچھو باجی کا کوٹ اور سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ انہوں نے غوطے کھاتی لاڈلی کو ایک دم بستر پر لٹا دیا اور روئی لے کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگیں۔ اسے صاف کرنے کے بعد کچھو باجی نے رملی کو پکارا اور التجا بھرے لہجے میں بولی، دیکھو رمو، لاڈلی کو کتنا تیز بخار ہے۔ رملی نے ہاتھ لگایا تو اس کی پیشانی آگ بنی ہوئی تھی، اور ساتھ میں یہ الٹیاں بھی کر رہی ہے۔ تیرے کہنے پر میں اسے لپیٹ کر لے چلی تھی، مگر تو خود ہی بتا ایسے عالم میں وہاں کیسے بیٹھ سکوں گی اور کس طرح فلم دیکھ سکوں گی؟ اس طرح باہر جانے سے بچی کو اور ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تو نہیں جاتے کچھو باجی، کون سی ایسی مجبوری ہے؟ بے وقوف، تو شان کے مزاج کو نہیں جانتی، ابھی برہم ہو جائے گا، کہے گا ہم نے اسے تیار کرا کے پروگرام بدل دیا ہے، روٹھ کر جائے گا تو کہیں رات گئے واپس آئے گا۔
تو پھر میں کیا کروں کچھو باجی؟ دیکھ تو شان کے ساتھ چلی جا۔ نہیں کچھو باجی، مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ پگلی، وہ برا مان جائے گا، سوچے گا تو اسے غیر سمجھ رہی ہے۔ یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، جا شاباش چلی جا۔ اور حرج بھی کیا ہے، وہ تیرا بہنوئی ہی تو ہے، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں جا رہی۔ رملی نے اپنی شال درست کی اور بادل نے خاصا باہر نکل آئی۔ جب موٹر چل پڑی تو شان بھائی کا موڈ بڑا شگفتہ ہو گیا، مسکرا مسکرا کر اسے لطیفے اور چٹکلے سنانے لگا۔ سینما کے اندر داخل ہوئے تو شان بھائی ڈریس سرکل میں جانے کی بجائے ایک باکس کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا، ٹارچ والا بھی پیچھے چلا آیا۔ رملی گھبراہٹ میں اگلے صوفے پر آ گئی اور دب سے بیٹھ بھی گئی۔ ٹارچ والا روشنی دکھا کر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا تو شان بھائی بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ شان بھائی، آپ نے باکس کا ٹکٹ کیوں لیا؟ رملی کے لہجے میں شک تھا۔ بھئی سارے خاندان نے جو آنا تھا، دیکھو یہ لوگوں کا باکس ہے، اب اگر دونوں بچیاں بھی ساتھ ہوتیں تو انہیں لٹانے اور دودھ پلانے میں کتنی آسانی ہوتی۔ پھر بچے ساتھ ہوں تو ہمیشہ باکس میں بیٹھنا چاہیے۔ بچے اندھیرے سے گھبرا کر ضرور چلاتے اور شور مچاتے ہیں، اس طرح لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ باکس میں بیٹھے ہوں تو انہیں آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں۔ رملی بے حد شرمندہ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ پوچھتے وقت اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو نیچے گیلری میں چل بیٹھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں شان بھائی۔ رملی سامنے اسکرین پر دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی آپ نے ناحق اتنے پیسے ضائع کیے۔ پگلی، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے میں کیا نہیں کر سکتا۔ پکچر شروع ہوئے تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہاں، خواتین کا ساتھ ہو تو ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، انہیں پہلے کپڑے اور بچوں کے بارے میں کانفرنس کرنا ہوتی ہے۔ نہیں شان بھائی، رملی تڑپ کر بولی، کچھو باجی ایسی خواتین میں سے نہیں ہے۔ وہ جھٹ پٹ تیار ہو گئی تھی، مگر واقعی لاڈلی کو بڑا تیز بخار تھا۔ بس جانے دو، وہ بھی عجیب سست الوجود عورت ہے۔ یہ کہہ کر شان بھائی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور پکچر دیکھنے لگے۔ شان بھائی کا لہجہ کچھو باجی کے لیے اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا، مگر وہ بڑے کرینے سے کھسک کر صوفے کے دوسرے کنارے پر ہو گئی۔ پکچر دیکھنے کے بجائے اس کے ذہن میں ایک کشمکش سی ہونے لگی۔ بھلے شان بھائی اس کے بہنوئی تھے اور وہ ان سے ہمیشہ بے تکلف تھی، مگر تھے تو نامحرم نہ۔ اب جب کہ شادی شدہ خاتون تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک نامحرم کے ساتھ یوں چلے آنا کیا اچھی بات ہے؟ گو وہ کچھو باجی کی اجازت سے آئی ہے، بلکہ ان کی ایک مجبوری کو نبھانے چلی آئی ہے۔ مگر کیا خبر معاذ اس بات کو پسند نہ کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ معاذ کو بالکل پسند نہیں کرتی اور نہ اس کے ساتھ پکچر دیکھنا پسند کرتی ہے۔ جب سے شادی ہوئی وہ بیچارہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ اسے انگریزی فلمیں پسند ہیں، مگر عملی کو اس کے ساتھ سینما ہال میں بیٹھنے سے گھن آتی تھی اور ہمیشہ کہہ دیتی، آج کل ہال میں بیٹھنے سے میرا جی الٹ جاتا ہے، پلیز ابھی نہیں۔ اب اگر وہ سنے گا تو کیا کہے گا؟ اگرچہ بہنوئی کا رشتہ کوئی غیر نہیں ہوتا، لیکن فرض کرو معاذ برا مان جائے تب؟ فلم کیا خاک دیکھتی بیٹھ کے اپنے ذہن کی الجھی گتھیاں سلجھاتی رہی۔ اتنے میں انٹرول ہو گیا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تھے۔ روشنی ہوتے ہی جیسے لوگوں کا سیل رواں تنگ دروازوں میں سے باہر کی طرف لپکا۔ سیٹیاں، سگریٹ، چیخیں، چہکار، بچوں کا شور و غل، ایک دم زندگی جاگ اٹھی۔ شان بھائی بھی باہر نکل گئے، شاید وہ سگریٹ پینا چاہتے تھے۔ رملی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے شان بھائی کے ساتھ آ کر اچھا نہیں کیا، لیکن اب اس کا اظہار اپنی کسی حرکت سے نہیں کرنا تھا۔ 5 منٹ کے بعد شان بھائی اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں چپس اور چلغوزوں کے لفافے تھے۔ سارے لفافے انہوں نے رملی کی گود میں ڈال دی اور بولے، چائے پیو گی؟ نہیں شان بھائی، ابھی گھر سے پی کر چلی تھی۔ وہ پھر باہر چلے گئے۔ دوبارہ اندھیرا ہوا تو وہ جلتے سگریٹ کے ساتھ اندر آ گئے۔ سارے باکس میں سگریٹ کی بو پھیل گئی جو رملی کو اچھی نہیں لگی۔ جب ساری بتیاں گل ہو گئیں اور سکرین دوبارہ متحرک ہوئی تو شان بھائی نے سگریٹ کا ٹکڑا فرش پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا۔ فلم دوبارہ شروع ہوگی۔ فلم میں کیا دیکھنے آتے ہیں لوگ؟ رملی نے کرب سے سوچا۔ نہ تو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتا ہوا ہیرو اچھا لگ رہا تھا اور نہ اداؤں سے کھیلتی بنی ٹھنی ہیروئن۔ شادی سے پہلے اسے فلموں کا جنون تھا، ہر فلم ہر صورت میں دیکھتی تھی اور ہر نوجوان لڑکی کی طرح اپنے آپ کو ہیروئن کے فریم میں جڑ لیتی تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے شاید اپنے خواب مجسم دیکھنے آتے ہیں۔ وہ اکثر سوچتی، نہ جانے یہ ادیڑ اور بوڑھے کیا دیکھنے آتے ہیں۔ اس کا کوئی خواب پورا نہیں ہوا تھا تو ساری دنیا ایک جھوٹ نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی تو بازی ہوتی ہے عورت کے مقدر کی، وہ بھی ہار جائے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟
کل کو اس کا بچہ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے بچے والی ماں کو خواب دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، اسے تو اس کائنات میں سے ایک حصہ مل چکا۔ کیا دنیا ایک فریب مسلسل ہے؟ کیا زندگی خوابوں سے کوئی الگ شے ہے؟ اگر انسان مجبور محض ہے تو اسے خواب دیکھنے کی صلاحیت کیوں بخشی گئی؟ کیا زندگی ایک پرفریب بہلاوا ہے؟ لوگ لوگوں کو پھسلائے جا رہے ہیں، کہانیاں سنا کر، فلمیں بنا کر۔ یہ فلمیں، یہ افسانے، یہ سب ان تشنہ آرزو لوگوں کے نہ پورے ہونے والے خواب تو نہیں، جنہیں کبھی وہ اسکرین پر پھیلا دیتے ہیں اور کبھی کاغذ پر، اور مجھ جیسی دیوانی لڑکیاں ان خوابوں میں اپنی ذات کے گروندے بنا لیتی ہیں۔ یکا یک اسے محسوس ہوا کہ شان بھائی اس کی طرف کھسک آئے ہیں۔ اس کا دل پتھر دڑ دڑ بولنے لگا اور وہ سن ہو گئی۔ شان بھائی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد چہرہ اس کی طرف جھکا کر بولے، اتنی سمٹ کر کیوں بیٹھی ہو؟ کیا خوف آ رہا ہے؟ نہیں تو، وہ جلدی سے بولی۔ کیسی لگ رہی ہے پکچر؟ بےہودہ۔ تو چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ حامی بننے والی تھی کہ وہ بولے، اس سے تو اچھا ہے کسی ریسٹورینٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ رملی ایک دم چپ ہو گئی، تھوڑی دیر بعد بولی، بس تھوڑی سی تو رہ گئی فلم، اب دیکھ کر ہی چلیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد رملی فلم نہیں دیکھ سکی۔ اس سے شان بھائی کے یوں جڑ کر بیٹھنے سے ذہنی کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے صوفے کی پشت پر اس طرح بازو رکھ لیا کہ اس کا سر بازو کے حلقے میں آ گیا۔ رملی کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس نے جلدی سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اپنی شال میں چھپا لیے اور دم ساتھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی فلم ختم ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی، شال لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی، بلکہ دروازے کی طرف دوڑی۔ ٹھہرو رمو، ذرا بھیڑ کو چھٹنے دو، شان بھائی نے بڑی نرم آواز سے کہہ کر آہستہ سے اس کا بازو تھام لیا۔ چاہنے کے باوجود وہ بازو نہ چھڑا سکی۔ جب ذرا راستہ صاف ہوا تو وہ اسے تھامے تھامے یوں نیچے لائیں جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو اور ان کے سہارے کے بغیر چل نہ سکتی ہو۔ موٹر میں بیٹھی تو اور بھی سکڑ گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں شان بھائی، اس نے جلدی سے کہا، مجھے بار بار کچھو باجی کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں لاڈلی کی طبیعت اب کیسی ہوگی، وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا کہیں رک کر پان لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ گاڑی روک کر پان خریدے۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئے تو میز پر کھانا لگوائے کچھو باجی سلائیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شان بھائی کا چہرہ چمک رہا تھا اور بڑے شگفتہ موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پانوں کا بنڈل کسرا باجی کی گود میں پھینک دیا اور پھر اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ پکچر کیسی لگی رمو؟ کسرا باجی نے شان بھائی کے چمچماتے چہرے سے نظریں ہٹا کر رملی کا بوجھا بوجھا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھی تھی، وہ بے دلی سے بولی۔ رملی زینب کی انگلی پکڑے ہوئے شان بھائی کے ساتھ کلب میں داخل ہوئی تو ہر فرد بشر کی نگاہ اس کی سمت اٹھ گئی۔ ایک تو اس پر آج کل ویسے ہی آسمانی روپ اترا تھا، اس پر زکام کی وجہ سے ننھی سی ناک سرخ ہو گئی تھی اور آنکھوں میں کیف آ گئی، نمی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اپنے سارے وجود کو تلے دار شال میں ڈھکا ہوا تھا، لمبے اور سیدھے بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ مسکراتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی تو ہر چہرہ سوال تھا۔ لوگوں کو یوں مبہوت دیکھ کر رملی جی ہی جی میں بہت خوش ہوئی۔ شان بھائی نے کندھے اچکائے اور سرگوشی میں بولے، دیکھی میری شان؟ اچھا آپ بھی شان دکھاتے ہیں؟ جی ہاں، میں تو ہوں ہی شاندار۔ رملی ہنس دی، کاش کچھو باجی بھی ساتھ ہوتی۔ چپ رہو، کئی لوگوں کو معلوم نہیں تو میری کیا لگتی، دیکھو کیسے رشک سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ انہیں بتا دینا شان بھائی کہ یہ میری سالی ہے۔ ارے بھائی اتنی جلدی کیا ہے، پہلے یہ لوگ اچھی طرح میری قسمت پر رشک تو کر لیں۔ رملی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آج جمعہ تھا اور شان بھائی نے اٹھتے ہی بتا دیا تھا کہ آج کلب میں تمبولا پارٹی ہے اور سب لوگ جائیں گے۔ کچھو باجی بیچاری بالکل تیار تھی۔ آج تو لاڈلی کی طبیعت بھی ٹھیک تھی اور پھر پارٹی 4 بجے شام تھی۔ خیال تھا لاڈلی کو لپیٹ کر اٹھا لیں گے اور سب چلیں گے، مگر عین وقت پر خان سامہ دغا دے گیا۔ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ صبح 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر گیا تھا مگر شام کو کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ کچھو باجی کی ایک سہیلی واہ سے پنڈی آئی ہوئی تھی، وہ 2 دن گزارنے کے لیے ان کے ہاں آ گئی۔ سارا دن تو کھانا تیار کرنے میں گزر گیا تھا۔ جب شام کو خان سامہ نہیں آیا تو کچھو باجی گھر پر ہی رک گئی اور منت سماجت کر کے رملی اور زینب کو شان کے ساتھ بھیج دیا۔ رملی کچھو باجی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، نہ چار آنا پڑا۔ آج رملی نے پہلی بار محسوس کیا شان بھائی اس کو اپنے ساتھ لے جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔
کبھی بیٹھے بیٹھے کسرہ بازی کہہ دیتی، شان آج پھل بالکل نہیں ہے، ذرا دوڑ کے پھل تو لے آؤ۔ ہاں، رملی کو ساتھ لیتے جانا۔ کبھی رملی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر کہتی، رملی شان کے ساتھ جا کر انڈے ڈبہ روٹی تو لے آؤ، یہاں پاس ہی بیکری ہے۔ او نہیں تو لاڈلی کے دودھ کے ڈبے، دوائیاں یا فیڈر وغیرہ لینا ہوتا تو کچھو باجی مسلسل چلائے جاتی۔ شان بھائی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی، جوں ہی وہ کہتی، رملی تم ہی جا کر لا دو، تو شان بھائی چابیاں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ رملی جانتی تھی کہ وہ اپنی سب بہنوں میں حسین ہے، اس کو اپنی جاذبیت کا پورا احساس تھا۔ اسے شان بھائی کا سراہنا اچھا بھی لگتا تھا، مگر جب سے اس نے ان کے گھر میں رہ کر شان بھائی کا رویہ کچھو باجی کے ساتھ دیکھا تھا، اسے بہت برا لگا تھا۔ کس قدر معمولی شے سمجھتے تھے شان بھائی کچھو باجی کو، ذرا بھی توجہ کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ صرف ان کا رنگ ہی گندمی تھا، مگر کتنی کشش تھی ان کے سامنے رنگ میں۔ شان بھائی، آپ کچھو باجی کو بھی یہاں لاتے ہیں؟ ابھی تو میں خود نیا ممبر بنا ہوں، جب سے وہ پنڈی آئی ہے بیمار ہے، ان کو بھی لائیں نا۔ ارے وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے گی، کیوں، ان میں کیا کمی ہے؟ تم ذرا اپنی طرف دیکھو پھر بات کرو۔ ادھر دیکھو، لوگ آپس میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کتنی لاجواب جوڑی ہے۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھ گئے، زینب بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی رملی کو معاذ کا خیال آ گیا، اگر کبھی رملی معاذ کے ساتھ کلب میں آئے تو لوگ کیا سوچیں گے کتنی بدذوق عورت ہے، احساس جمال تو اس میں ہے ہی نہیں، اور ممکن ہے یہ بھی سوچیں کہ اس عورت کی بینائی کمزور ہے جو اتنے مکروہ صورت آدمی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ عام طور پر حسین و جمیل عورتیں ان بدصورت مردوں سے شادیاں کر لیتی ہیں جن کے پاس اقتدار یا بے تحاشا دولت ہوتی ہے۔ ایسے میں اسے جیکی کینیڈی کا خیال آ گیا۔ جان ایف کینیڈی کے بعد جب اس نے اونسس سے شادی کر لی تھی تو رملی کو ذہنی دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جیکی کو جان کی طرح کے کسی خوب روح اور پرکشش آدمی سے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر کسی نے بتایا کہ وہ ناسس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ تب جیکی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن معاذ تو امیر ترین آدمی نہیں تھا، بس اچھا گزارا ہو رہا تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ویسے تو سب بھی کہتے تھے کہ معاذ ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا، اس کے اندر بڑا آدمی بن جانے والی ساری صلاحیتیں تھیں، مگر اس سے کیا، 10-12 سال بعد اگر وہ بڑا آدمی بن گیا تو رملی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کے لوٹے ہوئے ارمان اور بجھی ہوئی جوانی لوٹ آئے گی؟ وہ بھی تو اپنا تن من مار چکی ہوگی۔ کیا خوبی ہے ایسے بڑے آدمی کی، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے دل کراہتا رہے، آنکھ روتی رہے، ہونٹ آہیں بھرتے رہیں، اور پھر کیا دولت سے سب خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں؟ اب بھی اسے اپنی سب بہنوں سے زیادہ جہیز ملا تھا، سب نے دل کھول کر تحفے دیے تھے۔ بھری میں بے جی 2 سونے کے اور 1 ہیرو کا سیٹ لائی تھیں۔ بے جی کا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے اپنا سارا گہنا کپڑا اسی کو دے دیا تھا، مگر وہ تو اس زیور اور کپڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ یہ گہنا اور کپڑا اس کے جذبات کا مول تو نہ تھا، اس لیے کانوں میں وہ ہیرو کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے رہتی جو خضرا ابا جی نے اسے شادی پر دیے تھے، اور کلائیوں میں 2 چوڑیاں جو امی جان کی طرف سے ملی تھیں، انگلیوں میں بس 2 انگوٹھیاں، ایک سیدھے ہاتھ میں جو شب عروس میں معاذ نے پہنائی تھی اور جس کے ساتھ اس کے قیمتی جذبات وابستہ نہیں تھے، اور دوسری الٹے ہاتھ میں۔ ویسے اس کے پاس ہیرے کی 2-4 انگوٹھیاں تھیں، مگر آج کل نمائش پسند عورتوں کی طرح اسے ایک ہی انگلی میں 3-3 4-4 ہیرے کی انگوٹھیاں پہننا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی مخروطی انگلیاں اس قدر خوبصورت تھیں کہ اگر وہ انگلیوں میں کچھ نہ بھی پہنا کرتی تو وہ خوبصورت ہی لگتیں۔ نہ اوڑھنے پہننے میں دلچسپی تھی، نہ ہار سنگار میں۔ ایسے وہ سوچا کرتی کون سی شے دل کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو شان بھائی بہرے کو آرڈر دے رہے تھے۔ شان بھائی واقعی اسمارٹ آدمی تھے۔ آج انہوں نے بادامی رنگ کا سوٹ پہنا تھا، پرنٹڈ ٹائی کی ناٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی، پرنٹڈ رومال جیب سے جھانک رہا تھا، بال کرینے سے بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں حد درجہ چمک تھی۔ شان بھائی کسی بھی لڑکی کو لبھا سکتے تھے، اور پھر کتنا مہذب اور دلکش انداز تھا ان کا باتیں کرنے کا۔ کاش اس کا شوہر بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا تو پھر وہ دنیا سے منہ چھپا کر اس طرح نہ رہتی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شان بھائی نے ایک دم اس کی چوری پکڑ لی۔ دیکھ رہی تھی، وہ سادگی سے بولی، آپ کے سوٹ کا رنگ آج کی شام میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شکریہ، انہوں نے سر کو خم دے کر کہا۔ صرف سوٹ کا رنگ ہی اچھا ہے، خاکسار کے متعلق تم نے کچھ نہیں فرمایا؟ بس اب اترائیے نہیں، رملی نے اپنے لڑکپن والے انداز میں اچک کر کہا، ذرا سی تعریف کر دیں تو آپ اترانے لگتے ہیں۔ بھئی میں تو ہوں ہی تعریف کے قابل، دیکھا نہیں کلب کی ساری
مجھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ کم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں آپ؟ اچھا تم یہ جوس پی لو، گیم شروع ہونے والی ہے۔ رملی نے جوس کا گلاس اپنے آگے کر لیا اور اس میں سے اسٹرا نکال کے پھینک دیا۔ پہلا گھونٹ لے کر بولی، شان بھائی میں جب سے آئی ہوں آپ ہر روز ایک نیا سوٹ پہنے، کتنے سوٹ ہیں آپ کے پاس؟ شان بھائی کھلکھلا کر ہنس دیے اور بولے، میں شہر کا خوش لباس آدمی ہوں، میرے دفتر میں بھی میرے پہناوے کی دھوم ہے۔ شان بھائی آپ کو دیکھ کر سوچتی ہوں عورت تو بیچاری ناحق بدنام ہے۔ آج کل کے مرد فیشن میں عورتوں سے 4 ہاتھ آگے ہیں، دیکھیں نا آپ کے پاس جتنے سوٹ ہیں اتنی ہی قمیضیں، جرابیں، ٹائیاں، رومال اور سویٹر ہوں گے، کافلنگ، کریم، لوشن، خوشبوئیں الگ، اور ظاہر ہے مردانہ کپڑے زنانہ کپڑوں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اس مہنگائی کے دور میں مرد اتنی زیادہ فضول خرچی کیوں کرنے لگے ہیں، جبکہ پہلے زمانے کے مرد ایک کوٹ اور 2 پتلونوں میں گزارا کر لیتے تھے؟ رملی ڈیئر، شان بھائی بولے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، زندگی کے معیار بدل گئے ہیں، اب لوگ اپنی ظاہری حیثیت اور لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ مردوں میں بھی خود پسندی اور خود نمائی آ گئی ہے، اور پھر ہم لوگ کماتے ہیں، چاہے تو ساری تنخواہ لباس پر ہی خرچ کر لیں۔ تو پھر بیچاری عورتیں بدنام کیوں ہیں کہ فیشن پر پیسہ تباہ کرتی ہیں، میک اپ پر سینکڑوں روپیہ ضائع کرتی ہیں؟ حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے بیوٹی پارلر جا کر بال سیٹ کراتے ہیں، ناخن بڑھا کر نیل پالش لگاتے ہیں، گلے میں لاکٹ پہنتے ہیں، حتیٰ کہ ہلکا ہلکا میک اپ بھی کرتے ہیں۔ آپ تو روزانہ خوشبو میں نہا کر نکلتے ہیں، روزانہ ایک شیشی تو استعمال کرتے ہوں گے۔ فیشن کے ساتھ سب اچھا لگتا ہے، شان بھائی نے کہا، اور میں فیشن کا مخالف نہیں ہوں، خواہ عورتیں کریں یا مرد۔ میرے خیال میں عورت کو ہمیشہ خوبصورت نظر آنا چاہیے، خوش لباس ہونا چاہیے، ہر وقت شگفتہ نظر آنا چاہیے، جیسے تم ہو۔ ہم سب بہنوں میں کسرا باجی خوش لباس تھیں اور میک اپ کی شوقین بھی۔ رملی جلدی سے بولی، شان بھائی نے بیچ میں ٹوک دیا، کسرا تو انتہائی بد ذوق عورت ہے، کئی دن تک کپڑے نہیں بدلتی، ویسے وہ بیچاری فیشن کرے بھی تو اس پر جچتا نہیں۔ یہ سن کر رملی کو دھچکا سا لگا، کچھو باجی شان بھائی پر جان چھڑکتی تھیں، سارا دن ان کی خوشنودی میں لگی رہتی، ان کے اشارے پر زندگی گزار رہی تھیں، اور شان بھائی کو دیکھو ان کے عدم موجودگی میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی وقت سب لوگ اٹھ کر ہال کے اندر چلے گئے تو رملی بھی زینب کی انگلی پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہال کے اندر شان بھائی بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملا کر ملے، کئی لوگ رملی کو دیکھ کر مسکرائے، دو ایک نے استفسار کیا، مسز شان ہیں؟ بوجھے تو یہ کون ہے؟ شان بھائی ہر ایک کو گول مول جواب دیتے رہے، مگر زینب کو بیٹی بیٹی کہہ کر پکار رہے تھے۔ رملی کو یہ ادا بھائی نہیں، اور اس نے خود ہی عورتوں کو بتانا شروع کر دیا کہ شان اس کے بہنوئی ہیں، اس کی بہن آج کل چلے میں ہے اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ تنبولہ شروع ہوا مگر رملی نے حصہ نہیں لیا۔ شان بھائی نے بہت مجبور کیا اور کہا وہ بہت خوش نصیب ہے، خوب جیتے گی، مگر رملی نے صاف انکار کر دیا۔ زینب کو گود میں بٹھا لیا اور صوفے سے سر ٹکا لیا اور بولی، مجھے اس کھیل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف دیکھوں گی۔ دور بیٹھ کر وہ کھیل نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ سب مردوں اور عورتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ عورتوں پر تو اس نے بس سرسری نگاہ ڈالی اور چرا لی، مگر مردوں کو خوب غور سے دیکھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے وہ مردوں کو غور سے نہیں دیکھا کرتی تھی، اس کے ذہن میں مرد کے حسن کا کوئی خاکہ حال ہی نہیں تھا، کوئی معیار نہیں تھا، مگر اس وقت اس نے اندازہ لگایا، کوئی مرد گورا تھا، کوئی سانولا اور کوئی کالا، کسی نے اینک لگا رکھی تھی، کسی کا قد لمبا تھا، کسی کا قد چھوٹا تھا، کوئی درمیانہ تھا، کوئی بہت دبلا تھا، کسی کی توند نکلی ہوئی تھی، مگر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر طبیعت متلانے لگے۔ شادی سے پہلے وہ بڑی نخریلی ہوا کرتی تھی، ذرا کوئی بے ڈھنگا مرد دیکھ لیتی تو وہ فوراً ناک سکوڑ کر کہتی، تھو کتنا گندا ہے، لیکن آج اسے سب مرد ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے کیونکہ اس نے ایک انتہائی بدصورت مرد دیکھ لیا تھا۔ یہ مرد اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے، ان کی بیویوں کی طرف دیکھتی تو وہ بھی خوشباش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ کچھ ایسے مرد بھی تھے محفل میں جو ہر لحاظ سے اپنی بیویوں سے اچھے تھے، مگر سب لوگ مگن اور خوش نظر آ رہے تھے، مگر وہ کبھی خوش نظر نہیں آ سکتی۔ اس میں اور معاذ میں دن اور رات کا فرق تھا، جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نہیں چل سکتے، وہ دونوں بھی ایک ساتھ دیکھے نہیں جا سکتے۔ کتنا ارمان تھا کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ قدم بقدم ساری دنیا کی سیر کرے گی، جگہ جگہ جائے گی، خوب گھوما پھریں گے۔ گھومنے پھرنے کا اسے بہت شوق تھا، اور گھومنے پھرنے کے لیے مستی میں لہرانے کے لیے ایک ترہ دار خوب روح مرد کی ضرورت تھی، جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو احساس کے سارے کمکمے ایک
ایک دم روشن ہو جائیں، اور اب غالباً یہ تمنا ایک حسرت میں بدل گئی تھی، اور حسرت کو بھی چپ چاپ آنسوؤں کی قبر میں دفن کرنا تھا۔ جب وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ چلنا برداشت نہیں کرتی تو دیکھنے والے اس تضاد کو کیسے سہ سکتے تھے؟ ہر قدم پر نظروں کے بھالے دل میں اتارنا اور لوگوں کے زہر برے فکرے سننے کا یارہ اس میں نہیں تھا۔ آج اسے پھر ایک بار کنوتیت کا دورہ پڑا تھا، اور وہ بیٹھے بیٹھے احساس کمتری کے اندھیرے کنویں میں اتر گئی۔ اس کا دل خالی کنویں کے ڈول کی طرح ادھر ادھر الٹنے پلٹنے لگا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو گئے۔ دل الٹ جائے تو ایک دم جسم کی ساری توانائی نچوڑ لیتا ہے۔ اس کے چہرے کا نکھار شبنم کی طرح ہو گیا، اور وہ ایک دم سرد، پیلے، اداس اور گمسم دکھائی دینے لگے۔ جب گیم ختم کر کے شان بھائی آئے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے رمو؟ تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ اس نے بھی بات پکڑ کے بات بنا لی۔ زیادہ دیر بیٹھی رہی تو تھک جاتی ہوں۔ دیکھو، شان بھائی مٹھی میں کچھ نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ جتنی گیمز تمہارے نام پر کھیل لی جیت گیا، اور اپنے نام کی پرچیاں ہارتا رہا۔ تم بڑی خوش قسمت لڑکی ہو۔ رملی دکھ سے مسکرائی۔ لوگ محبت کے پردے میں پتہ نہیں کیوں اس کے زخم خریدتے ہیں، اور یہ میرے دکھ کو کیا جانے۔ الہی، ساری دنیا کو میں کیوں راز نہ کر لوں۔ آؤ، وہ بولے، کلب کی گرل سے کچھ کھا لیں۔ نہیں شان بھائی، رملی کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ارے، تمہارے نام سے جیتے ہوئے پیسوں سے آج میں تمہیں ضرور ٹریٹ دوں گا۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اور میرا خیال ہے زینوں کو بھی نیند آ رہی۔ اب گھر چلیں؟ شان بھائی نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچا۔ رملی ڈر کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سب کے سامنے اسے شان بھائی کی بے تکلفی ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ خوف کے مارے ان کے پیچھے چل دی۔ لان میں کرسیاں لگی تھی، اور بیرے تکے اور کباب کی گرم گرم دھواں دیتی سیخیں اٹھائے سروس کر رہے تھے۔ لوگ قہقہوں کے ساتھ تکے کباب بھی کھا رہے تھے۔ رملی بھی لہو کے گھونٹ پیتی وہیں بیٹھ گئی۔ بیرے نے جب گرم سیخیں ان کے آگے لا کے رکھیں تو اسے یوں لگا جیسے کباب نہیں بلکہ اس کے دل کو سیخوں میں پرو دیا گیا ہے۔ ایسی تکلیف دہ حالت اس کے دل کی بھی تھی۔ جل بھی رہا تھا اور لہو بھی ٹپک رہا تھا، دھواں نکل بھی رہا تھا، اور کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ البتہ زینو کی بھوک چمک اٹھی تھی، اور وہ اسے گودی میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ کبھی کبھی بے دلی سے خود بھی کوئی لقمہ کھا لیتی۔ یہاں بھی چاروں طرف دیکھتی، اکثر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ چہلے کر رہے تھے۔ کبھی یہی خواب اس نے بھی دیکھا تھا۔ اس کا ہر خواب اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس نے شادی سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ کئی کزن اسے بے تحاشا پسند کرتے تھے۔ اسے خوبصورت لڑکیوں کی طرح لڑکوں کو ناز نخرے دکھانے میں بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ بس ذہنی طور پر وہ بڑی مشرقی لڑکی تھی، اور ہر تمنا شادی کے بعد پوری کرنا چاہتی تھی۔ مگر قسمت کا کتنا عجیب مذاق تھا، جس شوہر کے ساتھ اس کی ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی نہیں تھی، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا۔ واپسی پر وہ کار میں بڑی گمسم بیٹھی تھی۔ زینو اس کے سینے کے ساتھ لگ کر سو رہی تھی۔ زینو کو گود میں سلا کر وہ بیٹھ نہ سکتی تھی، اس لیے اسے ذرا ٹیڑھا ہونا پڑا۔ ایک بازو اس کے گرد لپیٹ لیا اور دوسرا سیٹ کی پشت پر رکھ لیا۔ وہ ہمیشہ شان بھائی کے ساتھ آگے ہی بیٹھا کرتی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کا شان بھائی برا مانتے تھے۔ رمو، شان بھائی بڑی آہستہ کار چلا رہے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اکثر کسی خیال میں کھوئی رہتی ہو۔ نہیں تو شان بھائی، خیر اب مجھ سے نہ چھپاؤ، میں تمہارا روایتی رشتہ دار نہیں ہوں کہ نصیحتیں کرنا شروع کر دوں۔ کیا مطلب شان بھائی؟ میں جانتا ہوں تمہیں نماز بالکل پسند نہیں ہے۔ رملی تھرا گئی۔ اس کا سیٹ کی پشت پر رکھا ہوا بازو اپنے آپ سیٹ پر گر گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سیٹ پر ٹکا کر اپنے آپ کو سہارا دیا اور کوشش کی کہ اس بات کی تردید کرے، اگر کچھ نہ کہہ سکے تو حسب عادت نہیں تو ہی کہہ دے۔ مگر اس کا منہ سل گیا۔ آج وہ بے حد افسردہ تھی، اس لیے اپنی افسردگی کو چھپا بھی نہ سکی، سن ہو گئی۔ تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مجھے پورا احساس ہے، مگر اب اس کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے اتنا تمہیں بتا دوں کہ دن رات جو تمہارے دل پر گزرتی میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ جب بھی معاذ کو تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں، اس انمول بے جوڑ شادی پر جی میں کھول اٹھتا ہوں۔ جی چاہتا ہے تمہیں اس خبیث کے پہلو سے نوچ کر اپنے دل میں چھپا لوں۔ کیا کسی نے چاند کو بھی کبھی اندھیرے کنویں میں لٹکایا ہے؟ مگر کڑنے کے علاوہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا رمو۔ اس بات پر رملی باقاعدہ رونے لگی، اور اس کے آنسو زینو کے چہرے پر گرنے لگے۔ رملی نے اپنا چہرہ پرے کر لیا کہ کہیں زینو کی نیند نہ کھل جائے، مگر اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے آنسو چھپائے۔ آج وہ اپنے سرکش جذبوں سے ہار گئی تھی اور چھالے کی طرح پھوٹ پڑنا چاہتی تھی۔
اگر چھالا زیادہ پھول جائے تو اس میں نشتر چبو دیتے ہیں کہ یہی اس کا آخری علاج ہوتا ہے۔ اگر شان بھائی نے ہمدردی کا نشتر چبویا تو بہت اچھا کیا، زہریلا مادہ باہر تو نکلا۔ رملی کے بے آواز آنسو اس کے رخساروں پر گرتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف شان بھائی ہی اسے سچے ہمدرد نظر آ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہوا کہ وہ موٹر چلا رہے تھے اور اس کی گود میں زینو لیٹی ہوئی تھی، ورنہ اس وقت وہ شان بھائی کے کندھے سے لگ جاتی اور چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ کاش میں تیری تقدیر بدل سکتا رمو، اے کاش۔ یہ کہہ کر شان بھائی نے آہستہ سے اپنا گرم گرم مضبوط ہاتھ سیٹ پر پڑے ہوئے رملی کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھ پر رکھ دیا۔ رملی چونک گئی، چاہنے کے باوجود اپنا ہاتھ الگ نہ کر سکی۔ شان بھائی کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ رملی کا سارا جسم لرزنے لگا۔ رمو، شان بھائی کی آواز جذبات میں بھیگ گئی۔ تو کیا جانے مجھے تیرا کتنا خیال ہے، کاش تجھے اندازہ ہو سکتا، اگر تجھے منظور ہو تو میں اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تیرے قدموں پر رکھ دوں۔ رملی نے زور سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کوئی بات ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی، کہیں دراڑ آ گئی تھی، کچھ ٹوٹ گیا تھا، جیسے چلتے چلتے پاؤں کے نیچے کوئی پلاسٹک کا کھلونا آ کر چور چور ہو جائے۔ رملی اپنے پرس سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ وہ کافی رو چکی تھی، اس کے آنسو اس کے دل کی کیفیت کا اظہار کر چکے تھے، اس کا بید کھل گیا۔ وہ گھر واپس پہنچے تو کچو باجی نے اطلاع دی کہ معاذ کا فون آیا تھا۔ اچھا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے بتا دیا کہ شان کے ساتھ کلب گئی ہے۔ اچھا، رملی کا دل دھڑک اٹھا۔ پھر کیا بولے؟ کہنے لگا 1 گھنٹے بعد پھر کر لوں گا۔ تو کیا 1 گھنٹے بعد؟ ہاں، میں نے معذرت کی کہ وہ ابھی نہیں آئے، جوں ہی آئے گی میں اسی وقت فون کروا دوں گی۔ تو بولا آپ لوگ زحمت نہ کریں، 10 بجے رات میں خود فون کر لوں گا۔ رملی نے گھڑی دیکھی، اس وقت 8:45 بج رہے تھے۔ کسرا باجی بولی 10 بجنے میں تو کافی وقت ہے، جاؤ نمبر ملا کر بات کر لو، خوش ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کال کا انتظار کرنے کی۔ نہیں، رملی کے اندر کی آواز ایک دم پھوٹ کر باہر آ گئی۔ میں 10 بجے تک انتظار کروں گی، اگر فون نہ آیا تو خود کر لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ کسرا باجی نے لاڈلی کے منہ سے بوتل نکال لی۔ وہ سو گئی تھی، اسے اچھی طرح کمبل میں لپیٹا اور کھاٹ میں ڈال دیا، پھر رملی کے ساتھ ہی باہر نکل آئیں۔ تم کھانا کھاؤ گی؟ انہوں نے رملی سے پوچھا۔ نہیں، شان بھائی نے تکے کباب کھلا دیے تھے، حالانکہ رملی نے برائے نام کھایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شان بھی کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں ذرا ان سے پوچھ لوں۔ شان بھائی سامنے ٹی وی لاؤنج میں نہیں تھے، اس لیے کچو باجی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ رملی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، دل سخت گھبرا رہا تھا۔ غسل خانے میں جا کے منہ دھویا تو کہیں قرار آیا، ساڑی اتار کے رات کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، کنگھی سے اپنے بال سلجھا کے ایک چٹیا باندھ لی، پھر اون سلائیاں اٹھا کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ خبر نامہ ہو رہا تھا اور ٹی وی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رملی کو کسرا باجی نے اون لا دی تھی کہ وہ زینو اور لاڈلی کا ایک سیٹ ہی بنا دے، سو وہ بیٹھ کر سلائیاں چلانے لگی۔ اتنے میں کسرا باجی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کافی پیو گی؟ اس وقت؟ اور کب؟ کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں کچو باجی؟ نہیں تو، شان کہہ رہے ہیں کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے، ان کے لیے بنا لائی ہوں۔ کہاں ہیں شان بھائی؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ تو کیا وہ آپ کے کمرے میں نہیں رہتے؟ پگلی۔ کسرا باجی ہنسی۔ پتہ نہیں کیوں ہنسی، جب سے دوسری بچی ہوئی ہے میں خود بچوں والے کمرے میں آ گئی ہوں، مجھے تو ساری رات جاگنا ہوتا ہے، انہیں کیوں بے آرام کروں؟ مگر بچوں کے ساتھ جو بے آرامی ہوتی ہے اس میں دونوں ماں اور باپ کے لیے قسم کی راحت ہوتی ہے، شوہر کو بھی اسے شیئر کرنا چاہیے۔ اچھا؟ کچو باجی حسب عادت بڑے پیار سے مسکرائیں اور پھر بولیں، اب تمہارا بچہ ہوگا نا تو تم سے سب پوچھوں گی۔ ہائے، رملی نے دل میں سوچا، وہ تو بچے کے بغیر بھی ہمیشہ یہی چاہتی رہی کہ معاذ دوسرے کمرے میں سوئے، دوسرے بستر پر سوئے، اس سے دور رہے، پرے رہے۔ اسی وقت اسے کال کا خیال آ گیا، گھڑی دیکھی تو ابھی 9:45 ہوئے تھے۔ کسرا باجی نے کافی کی پیالی بنائی اور شان کو دینے چل دی، اٹھتے ہوئے بولی، تمہیں آ کر بنا دوں گی۔ اندازے سے زیادہ دیر لگا کر آئیں تو ہنستے ہوئے بولیں، خوبصورت مرد کے نخرے بڑے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ شان کہہ رہے تھے پہلے پاس بیٹھ جاؤ، 5-10 منٹ سر کو دباؤ، پھر جانے دوں گا۔ تو آپ نے دبایا سر؟ ہاں۔ اچھا، میں ہوتی تو کبھی نہ دباتی۔ اس کے تصور میں اپنا شوہر تھا۔ کسرا باجی نے اسے غور سے دیکھا اور بس ہنس پڑی۔ پگلی، تو نے ابھی ازدواجی زندگی کی اصلیت کہاں دیکھی ہے؟ رفتہ رفتہ تجھے سب نشیب و فراز سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس پر رملی خاموش ہو کر سوچنے لگی، اور نشیب و فراز کیا ہوں گے، اور برہم گردش شمس و قمر ہوگی تو کیا؟
کسرا باجی نے کافی بنا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو اندر سے لاڈلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ پیالی چھوڑتی ہی اندر بھاگ گئی۔ بیچاری، یہ کہہ کر رملی نے کڑوی کڑوی گرم گرم کافی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیا۔ 10 بج گئے تھے اور معاذ کا فون نہیں آیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ معاذ اس کے کلب جانے کا برا مان گئے یا کسی دلچسپی میں لگ گئے۔ دونوں باتوں سے اسے سروکار نہیں تھا۔ برا مانتا ہے تو مانے، بلا سے، میں کسی غیر کے ساتھ تو نہیں گئی، اپنے بہنوئی کے ساتھ گئی تھی، اور اگر بھول گیا تو اور بھی اچھا، وہ کون سا اس کو یاد رکھتی ہے۔ ہاں، اسے اچانک بیجی کا خیال آ گیا، بڑی نیک خاتون ہے۔ کافی پی کر اس نے پیالی ٹرالی پر رکھ دی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ پھر سلائیاں بننے لگی۔ ٹھیک 10:30 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے میکانکی انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ رملی، معاذ نے بے قراری سے کہا۔ جی، رملی نے آہستہ سے کہا۔ معاف کرنا، تمہیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ پتہ نہیں ٹیلی فون میں کیا گڑبڑ ہو گئی تھی۔ 9:45 بجے سے تھوڑی دیر بعد کوشش کر رہا ہوں، لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا تمہیں انتظار ہوگا۔ اتنی سی بات سے رملی کا جی برہم ہو گیا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیسی ہو رملی؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ رملی جواب دینا بھول گئی۔ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ رات کے گہرے سناٹے میں رملی نے پہلی بار محسوس کیا کہ معاذ کی آواز فون پر بہت دلکش، بہت ہی گمبھیر لگ رہی تھی، بھاری بھاری، بھیگی بھیگی اور سوز میں ڈوبی ہوئی۔ مردوں کی ایسی آواز اسے بہت پسند تھی جو دل پر گلاب برساتی ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی معاذ کی آواز پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ جان، چپ کیوں ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو رملی نے کرب سے سوچا، کاش تمہاری صورت بھی تمہاری آواز کی طرح ہوتی، تو پھر جو برقی تاروں میں سے تمہاری آواز کی لہریں نکل رہی ہیں میں ان کو چوم لیتی۔ میں تو ٹھیک ہوں معاذ، وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے تمہارا جی اچھا نہیں۔ اچھا ہے بالکل، وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ اتنے میں کسرا باجی نکل آئیں اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کب آ رہی ہو جان؟ میں تو بہت اداس ہو گیا ہوں۔ اس کا ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے رملی بولی۔ بیجی کہاں ہیں؟ ان کا کیا حال ہے؟ اس وقت تو غالباً سو گئی ہیں، ورنہ میں انہیں ضرور بلا دیتا، معاذ بولا۔ وہ بھی تمہارے لیے اداس ہیں، روز پوچھتی ہیں دلہن کب آئے گی۔ آ جاؤں گی، رملی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ذرا فون مجھے دو۔ کسرا باجی نے حسب عادت ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا حال ہے معاذ؟ کچھو باجی، میری بیوی کو کب بھیج رہی ہیں؟ بھیج دیں گے بابا، کب بھیجیں گے؟ بس بہت ہو چکی، اب مجنوں بن کر نہ دکھاؤ۔ میں بن کب رہا ہوں؟ معاذ ہنسنے لگا۔ اس پر کسرا باجی نے بھی قہقہہ لگایا۔ دیکھو معاذ، میرے کہنے پر ابھی اسے 1 ہفتہ اور یہاں رہنے دو۔ بھئی یہ زیادتی ہے، دیکھو نا، جتنے دن رملی یہاں رہی میں بچوں میں مصروف رہی، اب کل میرا 1.25 مہینہ پورا ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ 1 ہفتہ کے لیے میں لاہور آ جاؤں۔ رملی کو روک رکھا ہے کہ اسے چھوڑنے کے بہانے میں بھی آ جاؤں گی، ورنہ میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کی خاطر 1 ہفتہ اور صحیح، معاذ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ معاذ، تم بڑے اچھے ہو، اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے۔ پہلے میری چاند سی بیوی تو واپس کریں۔ کسرا باجی زور سے ہنس پڑی۔ لو، اپنی چاند سی بیوی سے بات کر لو۔ رملی نے پھر ریسیور پکڑ لیا۔ جان، معاذ اپنی جذبات میں بھیگی آواز میں بولا۔ میں نے صرف 1 ہفتے کی چھٹی اور دی ہے۔ جی اچھا، رملی نے سعادت مندی سے کہا۔ اور کچھ نہیں، رملی بولی۔ اور؟ رملی خاموش ہو گئی۔ اور کچھ بولو رملی۔ جی، کیا کہوں؟ تمہیں تو زیادہ بولنے کی عادت نہیں رملی۔ بیجی کو میرا سلام کہہ دیں، رملی نے جلدی سے کہا۔ کہہ دوں گا حضور، اور کی پیغام؟ جی، اور تو کوئی پیغام نہیں، اپنا خیال رکھو، ایسے لگ رہا ہے آج تم ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو۔ نہیں جی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا اب جاؤ، آرام کرو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ خدا حافظ، شب بخیر، شب بخیر۔ 2 راتیں رملی بالکل نہ سو سکی تھی، جانے کیا پریشانی تھی۔ ساری رات بستر میں پڑی کروٹیں بدلتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا بھی تھا ایسے میں اگر نیند نہ آئے تو نیند کی گولی کھا لیا کریں، مگر گولی کھانے اس کا دل ہی نہیں چاہا۔ اس کا جی عجیب طرح بے چین تھا، ایسے لگ رہا تھا اسے کوئی ذہنی اذیت پہنچ چکی ہے یا پہنچ رہی ہے۔ آج رات ذرا پرسکون تھی، اس لیے بغیر کوشش کے نیند آ گئی، اور چونکہ قدرتی نیند تھی اس لیے وہ جلدی گہری نیند سو گئی۔ نیند میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے سے اس کے بال ہٹا رہا ہے، کوئی اس کے چہرے کو چھو رہا ہے، کوئی اپنے گرم سانس کی ہوا اسے دے رہا ہے، کوئی۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، رضائی دور پھینکی تو سایہ ذرا پرے ہٹ گیا۔
غنودگی اور غضب کے ملے جلے عالم میں ذرا سی دیر کو بالکل اوسان کھو بیٹھی، گور گور کر اپنے مقابل چہرے کو پہچاننے لگی۔ زیرو کا ہلکا نیلا بلب روشن تھا، چہرہ اتنا قریب تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا، جسے پہچان کر بھی پہچاننے سے گریز کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی وحشت ناک آواز کو سن کر شب کے پچھلے پہر اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیند کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اگر آنکھ اس طرح کھل جائے تو آدمی ہوش اور بے ہوشی کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، خواب میں ہے یا عالم بیداری میں، زمین پر ہے یا آسمان پر۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، اپنا آپ ایک انجانا سا سوال بن کر روبرو آ کھڑا ہوتا ہے۔ پر اس وقت جو روبرو تھا وہ شناخت کے گرفت میں آنے کے باوجود فہم کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ رملی کی پٹی پٹی آنکھوں میں حیرت ٹھہر گئی اور زبان گنگ ہو گئی، پیشتر اس کے کہ ہوش کھو بیٹھتی۔ ایک ننھی سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رمو ڈارلنگ، میں ہوں شان بھائی۔ رملی حلق پھاڑ کر اس طرح چیخ جیسے مدت کے بعد گویائی ملی ہو۔ آہستہ بولو۔ انہوں نے اپنا معطر ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ رملی نے دھکا دے کر انہیں پیچھے کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وسیلے لہجے میں وہ تھر تھراتی ہوئی بولی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈارلنگ، وہ عجیب سی آواز میں بولے، تمہارا ادنا پرستار ہوں، عاشق ہوں، میرے آنے کی وجہ نہ پوچھو۔ شان بھائی؟ اب رملی کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ کچھو باجی کہاں ہے؟ وہ اپنے خوف سے دڑدڑاتے دل پر قابو پا کر بولی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، فکر نہ کرو۔ آج اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، میں نے درد کی دوائی کے ساتھ اسے ایک نیند کی گولی کھلا دی ہے۔ آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اس وقت سے کرتا ہوں جب اپنی شادی کے روز عارضی مسوق کے وقت میں نے کسرا کے بجائے تمہارا چہرہ آئینے میں دیکھ لیا تھا۔ تم اس بدصورت انسان کے لیے پیدا نہیں کی گئیں، تمہارا صحیح قدردان اور تمہارا اصل جوڑ میں۔ مگر ان کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے رملی نے ایک زناٹے دار تھپڑ مار کے شان بھائی کا منہ بند کر دیا۔ شان بھائی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کمزور اور بزدل سی رملی سے وہ ایسی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، چونکہ جلائے پھر یوں رملی کی طرف دیکھا جیسے بھینسا لال کپڑے کو دیکھتا ہے، مگر جلدی ہی پینترا بدل لیا۔ رملی دل ہی دل میں ان کے زہریلے روپ سے ڈر گئی۔ انہوں نے بھی جلدی سے اپنے چہرے پر پرانا ماسک چڑھا لیا اور آواز کو زیادہ پرسوز بنا کر بولے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایک عرصے سے تم پر جان چھڑکتا ہوں، اب تم اتنی قریب ہو، اتنی اداس ہو، میں تم سے اتنی محبت کرنا چاہتا ہوں کہ… رملی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ رات کے سنسان لمحوں نے جلدی سے اس کے ذہن میں ایک شمع روشن کر دی۔ دروازے کی طرف دے کر بولی، وہ کچھو باجی آ گئیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شان بھائی اس طرح اٹھے جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو، چھلانگ لگائی اور کچھ کہے بغیر دروازے سے نکل گئے، اور لپک کر رملی نے اپنے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ نیا گھر تھا، رات کو تنہا سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا۔ کچھو باجی نے کہا تھا، ساری رات بچیاں باری باری اٹھتی رہتی ہیں اور میں سارے گھر میں پھرتی رہتی ہوں، تم گھبراؤ نہیں، اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سو جایا کرو، میں آتے جاتے ہوئے تمہیں بھی جھانک جایا کروں گی۔ اس لیے وہ بے دھڑک دروازہ کھول کر سو جاتی تھی۔ کئی بار کچھو باجی جاتے جاتے اس کے کمرے کی بتی بجھا جاتی تھیں، پر آج اف! اس نے پھڑ پھڑ بولتے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے اندر کئی پنکھے لگ گئے ہوں، تمام جسم پسینے سے تر بتر ہو رہا تھا۔ اس نے رضائی دور پھینک دی اور بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ دیوار سے ٹیک لگا کے اس نے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کی جانب دیکھا، اور یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ اس کا پیٹ مسلسل ہل رہا تھا۔ یہ اضطراری لہر اس کے پیٹ کے اندر سے اٹھ رہی تھی، اور جب اور زیادہ غور کیا تو صاف پتہ چلا کہ پیٹ کے اندر بچے کی جنبش تیز ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے وجود کا اضطراب اور بے چینی بچے کے وجود میں ڈھل گئی تھی، اور اس پورے عرصے میں پہلی بار رملی کو محسوس ہوا کہ ماں اور بچے کا ناطہ کیا ہے۔ کیا اسے بچے کی فطرت کہتے ہیں یا ماں کا قدرتی روپ؟ میں جذباتی طور پر پریشان ہوں تو بچہ اپنی جگہ بے کل ہے۔ یہ بچہ ہوتا ہے، اسے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، یہ تعلق کے ریشے ہوتے ہیں، یہ محسوسات کے بندھن ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے لیٹے ہوئے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جیسے اپنے اندیکھے بچے کو اپنے بازوں میں لے لیا ہو، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح ہونے تک رملی بستر میں یوں ہی بیٹھی رہی، جب تک رنج اور غصے کے مارے اعصاب تنے رہے۔ سردی کا بالکل احساس نہیں ہوا، سوچ سوچ کر شل ہو چکی،
اور رو رو کر غصہ نکال چکی تو پھر سارا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ جلدی سے قالین پر گری ہوئی رضائی اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی۔ جس قدر رضائی کو لپیٹتی اتنا ہی لرزہ بڑھتا جاتا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو گئے، حالانکہ آج کل اس حالت میں اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے گرم رہتے تھے۔ اس وقت یوں محسوس ہوا جیسے وہ برف میں دب گئی ہو۔ برف باری کی یہ کیفیت صبح 5 بجے تک رہی۔ اگر کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرتی تو الفاظ برف کے گالے بن جاتے، رفتہ رفتہ اس کے دانت بھی کپ کپانے لگتے۔ تب اس نے ہمت کر کے ہیٹر چلایا، ہیٹر کے آگے رکھ کر اپنے ہاتھ گرم کیے، پھر ان گرم ہاتھوں میں ٹھنڈے یخ پاؤں دبا کر بیٹھی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ جینے کے لیے حرارت کس قدر ضروری ہے۔ جانے کب تاریکیوں سے چھن چھن کر فجر کی اذان کی آواز آنے لگی تو سحر قریب ہونے کے احساس سے اس کے مردہ تن میں آپ ہی آپ جان آنے لگی۔ بار بار سوچتی، آخر شان بھائی کس نیت سے اس کے کمرے میں آئے تھے اور انہوں نے اسے کس کماش کی لڑکی سمجھا تھا۔ اف توبہ! اس خیال سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آخر شان بھائی جو اتنے شاندار نظر آتے ہیں اس قدر ذلیل کیسے ہو گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے چہرے پر لکھا ہے وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ بددیانت عورت ہرگز نہیں ہے۔ شان بھائی کیا اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں کہ رشتوں ناتوں کا احترام چھوڑ دیں؟ صبح ہو لے، ان کی اچھی طرح خبر لوں گی اور پھر کچھو باجی کو سب کھول سناؤں گی۔ ذرا پٹا باندھ کے رکھیں اپنے سیف الملوک کو، کل ہی روانہ ہو جاؤں گی۔ معاذ کو فون کر دوں گی، لعنت بھیجے اس تفریح پر۔ ابھی میری آنکھ نہ کھلتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ بیٹھی اپنے خیالوں سے لڑتی اور الجھتی رہے۔ رات تو جادو کی ایک چادر ہے، آتی ہے تو اپنے ساتھ شر اور اسرار کو لے کر آتی ہے، مگر صبح کا رنگ نرالا ہے۔ یوں جھانکتی ہے کہ رات کے اندھیروں کے علاوہ دل پر گرے ہوئے منوں بوجھ اپنے آپ ہی سرک جاتے ہیں۔ رات موت ہے اور صبح زندگی ہے، زندگی کی طرح مسکراتی ہے اور وسوسوں کا لہو کر دیتی ہے۔ صبح کی پہلی آہٹ محسوس کرتے ہی رملی کے جسم میں نئی توانائی آ گئی۔ رضائی کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ باہر لاؤنج میں کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی، شاید کچھو باجی چل پھر رہی تھی۔ لاڈلی کی ایک چیخ بھی سنائی دی تھی۔ یہ سب سن کر رملی کے تھکے ہوئے اعصاب کو بڑی تسکین ملی۔ رضائی کے اندر منہ کر لیا، سانس کی گرمی کا نشہ چڑھا تو وہ بے سدھ ہو کر سو گئی۔ نیند کھلی تو دن کے بس 10 بج رہے تھے اور کچھو باجی بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھیں اور ساتھ میں چلا چلا کر اسے بھی پکار رہی تھیں۔ رملی ہڑبڑا کر اٹھی، رضائی کو دور پھینکا اور گرتی پڑتی نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھولی اور پھر واپس آ کر دم سے بستر پر گر گئی۔ ہائے رمو، یہ تو نے کیا کیا؟ کچھو باجی اندر آئیں۔ رملی نے ڈر کر ان کی طرف دیکھا، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ رملی سمجھ گئی تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے 2 دفعہ آ کے تجھے جگا چکی، پہلے تو کبھی دروازہ بند کر کے نہ سوتی تھی، جب کئی بار دروازہ پیٹنے پر بھی تو نے نہیں کھولا تو میں ڈر گئی کہ کہیں تو نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ خودکشی؟ شاید اس بات کی نوبت آ جاتی کچھو باجی۔ پھر وہ انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی اور اپنے آپ کو سنبھال کے بولی، کل رات میں سوتے سوتے ڈر گئی تھی، اس لیے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر ڈر گئی تھی تو میرے کمرے میں آ جاتی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ جانا، بمشکل تو آپ سوئی تھیں۔ کل رات پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آدھے سر میں مسلسل درد ہو رہا تھا، کچھو باجی بولی۔ کل رات شان نے میرے سر میں خوب مالش کی، پھر گرم دودھ کے ساتھ مجھے 2 گولیاں کھلا دیں، اس کے بعد میں ایسے سکون سے سوئی کہ بچیوں کے رونے پر بھی نہیں جاگی۔ صبح اٹھ کر شان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دانستہ نیند کی گولی دی تھی تاکہ میں ایک رات آرام کر لوں، اور خود رات کو اٹھ اٹھ کر بچیوں کو دیکھتے رہے ہیں۔ کچھو باجی محبت سے مسکرائیں، دیکھ نہیں رہی ہو آج میں کتنی تازہ دم لگ رہی ہوں، ساری رات گھوڑے بیچ کر سوئی ہوں۔ رملی کے دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ ابھی کچھو باجی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس خبیث نے کیوں اسے نیند کی گولی کھلائی اور اس کے جی میں کیا تھا۔ اوفو، یہ بیویاں اس قدر بھولی کیوں ہوتی ہیں؟ رنج اور غم سے پھر رملی کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگا اور اس ڈر سے کہ صبح صبح کوئی بات غلط طریقے سے نہ نکل جائے وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کچھو باجی آپ ناشتہ رکھوائیں، میں غسل خانے میں جا رہی ہوں۔ غسل خانے جا کر پھر اسے شان بائی کی رات والی باتیں یاد آنے لگیں، وہ پھر غصے سے کھولنے لگی اور پھر ہاتھ پاؤں میں تشنج سا ہونے لگا، پھر جسم لرزنے لگا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا اس کے پیٹ کے اندر جنبش تیز ہونے لگی ہے۔ اف میرے خدا،
یہ تعلق ہوتا ہے ماں بچے کا، اتنی مضبوط اور ہے ممتا کی، ذرا احساسات تپش کی زد میں آتے ہیں، اندر ہلچل ہونے لگتی ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے پلنگ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے اپنے بچے کو تھپک رہی ہو۔ پھر اٹھ کر کنگھی سے بال سنوارے، کندھوں پر شال ڈالی اور کھانے والے کمرے میں آ گئی۔ جمعدارنی لاؤنج میں جھاڑو لگا رہی تھی اور گرم چائے آگے رکھے کچھو باجی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رملی بھی آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی بات کس طرح شروع کی جائے۔ وہ جانتی تھی یہ بات سن کر کچھو باجی کو ذہنی صدمہ پہنچے گا۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی بلکہ ان پر حد درجہ اعتماد بھی کرتی تھی، اس لیے تو انہیں یوں شتر بے مہار چھوڑ رکھا تھا، اور ممکن ہے یہ بات کھلنے کے بعد کچھو باجی شان بھائی پر کبھی اعتماد نہ کر سکیں، لڑائیوں کا ایک راستہ کھل جائے۔ عین ممکن ہے بات اتنی بڑھے کہ ان میں ناچاکی ہو جائے، کچھو باجی ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ جائیں، اس طرح ایک بڑا گھر برباد ہو جائے گا۔ ایک طرف ان کی بہن تھی جس پر شان بھائی نے بری نظر ڈالی تھی، دوسری طرف شوہر تھا۔ رملی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ بتائے یا نہیں؟ کیا بات ہے؟ کچھو باجی نے رملی کی دلی کشمکش کو اس کے چہرے سے پڑھ کر پوچھا۔ اس وقت تم تذبذب میں لگ رہی ہو۔ رملی نے آئی بات منہ پر روک لی اور جلدی سے کہا، کچھ بھی نہیں، رات مجھے ٹھیک طرح سے نیند نہیں آئی، طبیعت اب بھی گری گری محسوس ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھو باجی نے تردد سے پوچھا۔ جسم میں عجیب سی لہریں اٹھ رہی ہیں، ابھی 7واں شروع ہوا ہے نا؟ کچھو باجی فکر مندی سے بولی۔ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے مجھے ڈرانے والی باتیں نہ کرو، ابھی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ رملی ہنسنے لگی۔ وہ بات نہیں کچھو باجی، تو کیا بات ہے؟ رملی نے چائے کا گھونٹ بھرا، ادھر ادھر دیکھا کہ جمعدانی اس وقت کہاں ہے اور نوکر تو نہیں سن رہا۔ کچھو باجی نے ٹوسٹر میں سے ٹکڑے نکال کر اس کے آگے سرکائے اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، پہلے بچے کا تجربہ بھی عجیب ہوتا ہے، مجھے بھی طرح طرح کے وہم ہوتے رہتے تھے، ذرا بچے کی موومنٹ زیادہ ہوتی میں بھاگی بھاگی ڈاکٹر کے پاس جاتی، کمر میں درد ہوتا تو رونا شروع کر دیتی۔ تم فکر نہ کرو، ایسے کیفیات سے عورتیں گزرتی رہتی ہیں۔ رملی سر جھکا کر ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی۔ وہ بھلا بات کس طرح شروع کرے؟ اگر اس بات کو پی جائے تو عین ممکن ہے شان بھائی دوبارہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی، اگر کچھو باجی کو سب پتہ چل گیا تو انہوں نے باز پرس شروع کر دی تو، اور اس کے جواب میں شان بھائی صاف مکر گئے تو، آخر رملی کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ جو آدمی اتنا گر سکتا ہے وہ مکر بھی تو سکتا ہے۔ اس خیال سے رملی لرز گئی، پھر اس کی اپنی وقت کیا رہ جائے گی؟ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے ایک کڑی منزل سے گزر رہی تھی، اتنے میں باہر سے گھنٹی بجی تو ملازم نے آ کر کہا، جی دھوبی آیا ہے، اسے بٹھاؤ۔ کچھو باجی نے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور کھڑی ہو گئی، بولی، رمو تم ناشتہ کرو، میں ذرا دھوبی کو کپڑے دے آؤں۔ رملی ناشتہ کرنے کے دوران برابر سوچتی رہی، مگر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ کبھی سوچتی ممکن ہے شان بھائی نے محض مذاق کیا ہو، کیونکہ وہ مذاق میں بڑی بڑی باتیں کہہ جانے کے عادی تھے۔ ممکن ہے وہ شام کو آ کر خود ہی معذرت کر لیں، بات کھول دیں، کہہ دیں کہ انہوں نے تو جان بوجھ کر شرارت کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ کر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے سوچا بہتر ہے وہ شام تک انتظار کر لے، جلدی میں اس گھر کے سکون کو برباد نہ کرے۔ کچھو باجی کس لگن سے اپنے گھر کے معمولات میں مگن ہے، گھر میں ڈوب جانا ہی عورت کے اطمینان کی علامت ہے۔ یہ ننھے ننھے کام، ہر روز کے بکھیڑے، صبح شام کی سر دردی، اگر دل مطمئن ہو تو عورت ان میں لگی رہتی ہے اور زندگی تمام کر دیتی ہے، لیکن گھر میں بے سکونی کی ہوا چلنے لگے تو معمولات کے سارے ورق اڑ جاتے ہیں اور پھر گھر میں انتشار ہی انتشار نظر آنے لگتا ہے۔ رات کے کھانے پر کچھو باجی بہت دیر تک شان بھائی کا انتظار کرتی رہیں۔ عام طور پر شان بھائی شام کے 6 بجے کلب سے ٹینس کھیل کر واپس آ جایا کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک باہر رہتے تھے، مگر آج تو 10:30 بج گئے تھے۔ اب کچھو باجی نے سب کو کھانا کھلا دیا اور ان کا کھانا ہارڈ کیس میں رکھ دیا تھا۔ اندر ہی اندر کچھو باجی مضطرب سی تھیں، مگر رملی دیکھ رہی تھی کہ بظاہر کچھو باجی مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ہر کام معمول کے مطابق کر رہی تھیں۔ رملی سلائیاں بنتے بنتے نگاہ اٹھا کر ان کا مطمئن چہرہ، مگر ماتھے پر تردد کی 3 سلوٹیں دیکھ لیتی، خود بھی دل میں پریشان تھی۔
وہ تو سوچ رہی تھی آج شان بائی شرمندہ شرمندہ اور چپ چپ لوٹیں گے، کسی سے نظر نہیں ملائیں گے، موقع کے انتظار میں رہیں گے، جو ہی وہ تنہا ہوگی گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے اور وہ بھی اس وعدے پر معاف کر دے گی کہ آئندہ وہ کسی دوسری عورت پر بری نگاہ نہیں ڈالیں گے اور نہ اس کی معصوم اور حساس بہن کے ساتھ بددیانتی کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ تو آ نہیں چکتے تھے۔ رملی کو ویسے بھی آج اپنے کمرے میں سونے سے ڈر لگ رہا تھا۔ جس طرح چور آ کے چلا جائے تو کئی دن تک پھر اس کی دہشت طاری رہتی ہے، اسی طرح تنہا سونے کے خیال سے جرجری آ جاتی۔ وہ عورت کتنا کچا اب گینا ہے، وہ دل میں سوچتی۔ کسی صورت، کسی حالت اور کسی عمر میں اسے قرار نہیں۔ رات ہوتے ہی کچو باجی نے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر بچوں کی چوں چوں میں تجھے نیند نہ آئے تو بے شک میرے کمرے میں چلی آؤ، شان والا پلنگ تو خالی پڑا رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک رملی کچو باجی کے ساتھ شان بائی کا انتظار نہ کر سکی، اس لیے اٹھ کے ان کے کمرے میں چلی گئی اور اطمینان سے سو گئی۔ آدھی رات کے وقت کچھ شور اور ہنگامہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی، دل اس کا بدگمان سا ہو گیا۔ اٹھتے ہی نظر کچو باجی کے پلنگ پر گئی، وہ اپنے بستر پر نہ تھی۔ ذرا کان شور کی طرف لگائے تو پتہ چلا کہ آوازیں تو باہر سے آ رہی تھیں بلکہ ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے یہ سب تلخ و ترش کچو باجی اور شان بائی میں ہو رہی تھی۔ تب اسے یاد آیا رات 11 بجے تک شان بائی نہیں آئے تھے۔ جلدی سے اس نے رضائی میں سے ہاتھ نکال کر اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھا، اس وقت 2 بج رہے تھے۔ اللہ، شان بائی اتنی دیر تک باہر کیا کرتے رہے؟ پھر اس نے ان آوازوں کو غور سے سننا شروع کر دیا۔ بھلا سنے تو میاں بیوی میں کس بات کی لڑائی ہو رہی ہے؟ حالانکہ اسے معلوم تھا کن سنیاں لینا بری بات ہے، مگر کل رات کا واقعہ بھوت کی طرح اس کے ذہن پر منڈلا رہا تھا۔ پتہ نہیں شان بائی کچھ الٹ سلٹ نہ بک دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا۔ رات کے سناٹے میں آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور کچو باجی نے یہ غلطی کی کہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی، شاید اس خیال سے کہ بچیاں روئیں تو وہ دوڑی آئیں۔ میرا گھر آنے کو دل نہیں چاہتا، سن لیا تم نے؟ شان بائی نے غرا کر کہا۔ کیا ہے اس گھر میں جو آؤں؟ 2-2.5 سال سے تمہاری منحوس صورت دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ شان کچو باجی دکھ سے بولی، کبھی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھے، رات تم اتنی محبت سے پیش آ رہے تھے، میرے سر میں مالش کر کے مجھے گولی کھلائی، اور اب ذرا میں نے یہ پوچھ لیا کہ اتنی دیر کہاں رہے تو تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں؟ میرا جب دل چاہے گا اور جہاں دل چاہے گا جاؤں گا، اور جب دل چاہے گا آؤں گا۔ یہ میرا گھر ہے، اگر تم نے حوالدار بن کر رہنا ہے تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ شان، کچو باجی کی آواز میں دکھ ہی دکھ تھے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے ساتھ اس طرح نہ بولو، میں نے کون سی بری بات کی ہے؟ ہر بیوی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے دیر سے آنے کا سبب دریافت کرے۔ اگر تم جاتے وقت مجھے بتا جاتے تو میں کبھی نہ پوچھتی۔ 10 بجے تک تمہارے انتظار میں ہم نے کھانا نہیں کھایا، اگر دیر سے آنا تھا تو کم از کم فون ہی کر دیتے۔ رملی کیا کہے گی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے؟ شان بائی چھپٹ کر بولے، میں تمہارے بہن بھائیوں کو جوتے کی نوک پر جانتا ہوں، اگر وہ یہاں ہمارے معمولات میں دخل دینے آئی ہے تو اسے کہو یہاں سے دفان ہو جائے، میری زندگی اجیرن کرنے کو ایک ہی کافی ہے۔ رملی کو یوں لگا جیسے اس کے کلیجے میں کسی نے گھونسا مارا ہو۔ اس بیچاری نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ کچو باجی کی آواز آپ ہی آپ آہستہ ہو گئی۔ اس غریب کو کیوں بیچ کے گھسیٹ رہے ہو؟ اور کون کسی کے گھر ساری عمر رہنے کو آتا ہے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہاں مت بلایا کرو۔ میں ان کا غلام نہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق اپنے دن رات گزاروں۔ تمہیں جو گوارا کر رہا ہوں یہی بہت احسان ہے ان پر۔ یہ ہیں شان بائی۔ رملی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی خوشامد کرتے نہ تھکتے تھے، اور کیسے کیسے اسے شیشے میں نہیں اتارا۔ اف، شوہر کا اتنا گناؤنا روپ ہوتا ہے، میرے اللہ۔ آہستہ بولو شان، کچو باجی نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ رملی میرے کمرے میں سو رہی ہے، کہیں سب سن نہ لے۔ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، اگر تم نے زیادہ سوال جواب کیے تو ابھی دونوں بہنوں کو چٹیا سے پکڑ کر باہر کھڑا کر دوں گا۔ ذلیل عورت، مکروہ صورت، ایسے مجھے چپک گئی جیسے چاند کو گرہن لگا ہو۔ مجھے بھی لوگوں نے بدصورتی میں اسیر کر دیا، تمہاری صورت دیکھ کر قے آتی ہے۔ چپ چاپ پڑی رہو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور کیا دوں تمہیں میں؟ 2 بیٹیاں دے دی ہیں، یہ احسان سمجھو میری طرف سے۔ زیادہ جرا کرو گی تو صاف بتا دوں گا کہ تمہاری صورت بری لگتی ہے، اس لیے گھر آنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر مجھے گھر میں رکھنا ہے تو اپنی صورت بدل کے آؤ۔
تقدیر نہیں بدل سکتی تو صورت کیسے بدل سکتی ہے شان؟ یہ کہہ کر کچھو باجی رونے لگی۔ ان آنسوؤں کی نمی رملی نے اپنے کلیجے پر محسوس کی۔ ایسے لگا جیسے کہ برچھی سے اس کا دل چیر کے گزر گئی۔ کچھو باجی ہرگز بدصورت کہلائے جانے کی مستحق نہ تھیں۔ ان کی کالی کالی لمبی لمبی اور گہری گہری آنکھیں تھیں۔ گھنی پلکوں کی باڑ نے ان آنکھوں کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ چھوٹی سی باریک سی ناک تھی جس میں ہیرے کی کیل رہتی۔ بال بھی سیاہ کالے اور گھنے لمبے تھے۔ ہاں صرف ان کا رنگ سانولا تھا، مگر اب تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پلکوں کا گنیرا پن، نہ آنکھوں میں جگنوں جیسی چمک، نہ لمبے بال گٹھاؤں سے۔ تو اس طرح جل جل اور رو رو کر کچھو باجی نے 2 سالوں میں اپنا آپ تباہ کر لیا تھا۔ ایک طرف بچے پیدا کرنا، دوسری طرف شوہر کے کچوکے سہنا۔ ان حالات میں تو حسین سے حسین عورت بھی ختم ہو جاتی۔ اور یہ شان بائی کا دوسرا رخ ہے۔ شادی سے پہلے وہ اس کی نظر میں ایک آئیڈیل شوہر تھے، مہذب، معطر، شائستہ اور ترا دار۔ بس آنکھوں میں اپنا دل لیے پھرتے تھے، جس کی طرف مست نظروں سے دیکھ لیتے وہ دل تھام کر وہیں بیٹھ جاتی۔ اور کچھو باجی کی طرف دیکھو، کبھی بھی تو ان کے ماتھے کی شکن سے ان کا دلی کرب آشکار نہیں ہوا۔ ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور سیج سجا رہی ہیں۔ ایک تم بھی ہو رملی، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ رملی اندر سے لرز گئی۔ اس وقت لاڈلی نے چیخ مار کر کروٹ بدلنا چاہی تو کچھو باجی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ رملی لاڈلی کو چمکانے کی بجائے جلدی سے رضائی میں گھس گئی، مبادا کچھو باجی کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یوں منہ پر رضائی ڈالی جیسے گہری نیند سو رہی ہے۔ کچھو باجی جب اپنے بستر پر بیٹھیں تو ان کے سسکنے کی صاف آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے لاڈلی کا نیپکن بدلا، اسے دودھ پلایا اور پھر اس کی کھاٹ میں لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد رضائی اپنے گرد یوں لپیٹ کر بیٹھ گئیں جیسے فقیر اپنے حجرے میں بیٹھ کر آنسوؤں کی تسبیح گھماتا ہے۔ رملی نے رضائی میں سوراخ سا بنا کر دیکھا۔ کچھو باجی تن مارے ہارے سادھو کی طرح اشکوں کی دھنی رمائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ رضائی پرے پھینک دے، اٹھ کر بیٹھ جائے، اپنی پیاری بہن کو اپنے سلگتے ہوئے سینے کے ساتھ لگا لے اور کہے، آ میری ماں جائی، میں تیرا درد بانٹ لوں، آ میں تیرے سارے آنسو پی لوں، آ میں تجھے اس سنگ دل بے مروت اور کمینے انسان سے دور لے جاؤں، آ میری بہن آ، تیرا میرا درد مشترک ہے، سلگنے کا انداز جدا گانا ہے۔ مگر رضائی کے اندر منہ کر کے وہ بھی لگاتار آنسو بہانے لگی۔ پتہ نہیں ایسے میں شرکت غم کچھو باجی کی غیرت کو گوارا ہو یا نہ ہو۔ صبح دونوں بہنیں ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا رہی تھیں۔ کچھو باجی بچوں کے کپڑوں کا ڈھیر لگا کے دھونے بیٹھ گئیں تو رملی دونوں بچیوں کو لے کر دھوپ میں جا بیٹھی۔ رات تک انہوں نے صرف سرسری سی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کی، لیکن اپنے اپنے طور پر دونوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیا تھا۔ بلکہ صبح رملی بہت خوف زدہ تھی۔ جب تک شان بائی کی باتیں نہیں سنی تھی اور طرح کا خوف تھا۔ اب ان کی گفتگو کا انداز جان کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ایسے گھٹیا آدمی سے ہر گری ہوئی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بالفرض وہ کچھو باجی کو بتائے اور استفسار پر شان بائی بالکل مکر جائیں بلکہ آپے سے باہر ہو جائیں، بقول ان کے دونوں بہنوں کو چٹیا سے پکڑ کر نکال باہر کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ زمانہ اس پر الزام دھرے گا، یہی نہ کہ چند دنوں کے لیے بہن کے گھر گئی تھی، اپنی بہن کا ہرا بھرا گھر برباد کر کے آ گئی۔ بیجی کیا سوچیں گی؟ معاذ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ ممکن ہے معاذ یہ بھی سوچ لے کہ میرے عرصہ دراز سے شان سے مراسم ہوں گے، تبھی اسے اب دست درازی کی جرأت ہوئی۔ امی ابا کو کیا جواب دوں گی؟ کتنے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، بار بار رونا پڑے گا، قسمیں کھانا پڑیں گی، سارے رشتوں میں بال آ جائے گا، اور پھر پتہ نہیں میری بے گناہی کا کسی کو یقین آئے گا یا نہیں۔ لوگوں کو اس بات کا یقین کیسے دلایا جائے گا کہ میرا دامن بے داغ ہے، میں چھینٹوں سے محفوظ رہی ہوں، اور شان بائی دشمنی میں آ کر جانے اور کیا کیا کہہ دیں۔ بیٹھے بیٹھے رملی سر سے پاؤں تک لرز جاتی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر کچھ بھی تو اس کے اختیار میں نہ تھا۔ ابھی تک تو اس کا شان بائی سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ اس کا شان بائی کے سامنے جانے کا ارادہ تھا، لیکن سامنا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر جب کچھو باجی کے ازدواجی زندگی کی طرف دیکھتی تو دل ٹھہرنے لگتا۔ وہ اوپر سے کتنی مطمئن نظر آ رہی تھی، پتہ نہیں کتنے سخت مرحلوں سے گزری ہوں گی، پتہ نہیں اور کتنے کٹھن مقام ان کی زندگی میں آئیں گے۔ ہائے اللہ، کیا عورت اتنی مجبور ہوتی ہے؟
اگلے 2-3 دن بڑی کشمکش میں گزرے۔ شان بھائی سے سرسری سا سامنا ہوتا رہا۔ وہ یوں نکل جاتے جیسے جلدی میں ہوں، اور وہ یوں ظاہر کرتی جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شاید یہی بندوبست ٹھیک تھا۔ پھر کچھو باجی نے بتایا کہ جمعہ کو وہ لوگ لاہور جا رہے ہیں، تو جیسے اس کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ 2 دن کچھو باجی بچوں کے کپڑے اور چیزیں سمیٹتی رہی، اور وہ ہنس ہنس کر ان کی مدد کرتی رہی۔ سب سے عجیب بات اسے یہ لگ رہی تھی کہ کچھو باجی ہمیشہ کی طرح ہنس ہنس کر شان بھائی کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، جیسے کبھی کانٹے ان کی راہ میں نہیں آئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے پھولوں اور پتیوں پر چل رہی ہیں۔ وہ آ جاتے تو کھل اٹھتی، لوازمات لے لے کر ان کے کمرے میں جاتی۔ وہ جانے لگتے تو بچ بچ کر خدا حافظ کہتی۔ کیا کچھو باجی حوصلے کا سمندر ہے، یا کچھو باجی بے غیرت ہے؟ رملی کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا یہ سب دیکھ دیکھ کر۔ جمعہ کا دن آیا اور وہ وہاں سے ریل کار میں سوار ہو گئیں۔ بچوں کے ساتھ سفر کرنے کا رملی کا پہلا تجربہ تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو وہ کچھو باجی کو صاف جواب دے دیتی کہ وہ ان کی بچیوں کو ہرگز نہ سنبھالے گی، مگر کچھو باجی کی اندرونی حالت کو جان کر وہ ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی رہی، بچیوں کو سنبھالتی رہی۔ بالآخر کچھو باجی نے کہہ ہی دیا، رمو تو ساتھ نہ ہوتی تو میں اکیلی مر کھپ جاتی، اسی لیے تو تجھے روک رہی تھی۔ اور واپسی پہ آپ کیا کریں گی کچھو باجی؟ واپسی پہ شان لینے آ جائیں گے، کچھو باجی نے یوں بے پرواہی سے کہا جیسے شان بھائی ان کے اشارے کے غلام ہوں۔ رملی جانتی تھی شان بھائی سفر میں کیا کریں گے۔ جو اپنی بیوی کے کمرے میں سونا پسند نہیں کرتے، وہ سفر میں اسے کیا آرام پہنچائیں گے۔ اسٹیشن پر امی جان نے ڈرائیور بھیج دیا تھا، اس لیے وہ دونوں پہلے میکے چلی گئیں۔ سارا پروگرام رملی نے فون پر معاذ کو بتا دیا تھا، اس لیے رات کے 10 بجے معاذ وہیں پر لینے آیا تو امی جان نے زبردستی اسے کھانے پر بٹھا لیا۔ کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی، پھر معاذ اسے گھر لے آئے۔ بیجی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اٹھ کر اس کی بلائیں لیں، کھانے پینے کو پوچھا، اور پھر بولی، کمرے میں چل کر آرام کرو، میں وہیں آ رہی ہوں۔ رملی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وسط میں ہی کھڑی رہ گئی۔ کمرے کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اب پلنگ دوسری دیوار کے ساتھ لگا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کھڑکی کے پاس آ گئی تھی، صوفوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا تھا، گلاب کے ادھ کھلے پھول سائڈ ٹیبل کے گلدان میں پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ کمرے میں ایک زندگی تھی، ایک اطمینان تھا جس کی چھاپ ہر شے پر لگی تھی۔ رملی کھڑی ایک ایک شے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر عورت اپنے گھر واپس آئے تو اسے ہر شے صاف ستھری، مسکراتی، گاتی ملے تو جی کتنا نہال ہوتا ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر معاذ اندر آ گیا اور بولا، کمرے کی ترتیب میں نے بدل دی ہے۔ کیوں؟ وہ آہستہ سے بولی، موسم بدلنے والا ہے نا، اب بستر اس رخ پر ٹھیک رہے گا۔ اور پھر وہ شوخی سے مسکرایا، ایک اور بستر کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی۔ رملی نے چونک کر معاذ کی طرف دیکھا۔ تاریک رات میں کوئی ستارہ نہ جل رہا تھا۔ اپنا پیٹ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی آئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ معاذ باقی ماندہ سامان لینے پھر باہر نکل گیا۔ رملی گم سم بیٹھی ایک ایک شے کو تک رہی تھی۔ یہاں ہر بے جان چیز میں حسن تھا، سوائے معاذ کے چہرے کے۔ بیجی تسبیح گھماتی اندر آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے ووٹی تمہاری؟ جی بس میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رملی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے تو بہت کمزور لگ رہی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی ہیں۔ وہاں ڈاکٹر کو دکھاتی رہی ہو؟ جی دکھایا تھا ایک بار، مگر آج تو ذرا سفر کی تکان ہے۔ پاؤں اوپر کر لو۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ رملی نے جوتا اتار کر جھٹ پاؤں اوپر کر لیے۔ دکھانا؟ بیجی اس کا پائنچہ ہٹا کر بولی، تمہارے پاؤں پہ سوجن بہت ہے، کیا وجہ ہے ووٹی؟ کچھ نہیں بیجی۔ رملی دونوں پاؤں پلنگ پر رکھ کر گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹرین میں پاؤں لٹکا کے بیٹھی رہی ہوں نا، تو اس لیے سوج گئے ہیں۔ بیجی نے اپنا ہاتھ نکال کر دونوں پاؤں کے اوپر والے حصوں کو ملا۔ یہ کیا کر رہی ہے بیجی آپ؟ دیکھ رہی ہوں، سوجن کیوں ہے؟ کبھی کبھی پاؤں لٹکانے سے ہو جاتی ہے، آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گی، آپ اس طرح ہاتھ نہ لگائیں۔ خیر ہے، تو میری بیٹی ہے۔ بیجی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، صبح اپنی ڈاکٹر کو ضرور دکھا لینا، ویسے اس وقت تو بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، میرا خیال ہے اب آرام کرو۔ یہ کہہ کر بیجی کھڑی ہو گئی۔ معاذ رملی کا باقی ماندہ سامان لے آیا اور اسے قرینے سے ایک طرف رکھ دیا۔ بیجی باہر نکل گئی تو آ کر ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے رملی کے اترے ہوئے چہرے اور تھکی تھکی آنکھوں کو دیکھا۔
تو رملی نے اپنی ٹھوڑی اپنے گھٹنوں پر رکھ لی۔ معاذ اسے چہرے کی طرف سے دیکھتا ہوا قدموں تک آیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھ کر بولا، ایسا لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو رملی۔ رملی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے کالے سیاہ ہاتھوں کا موازنہ اپنے گورے چاندی سے پاؤں کے ساتھ کرنے لگی۔ پاؤں پر رکھے ہوئے دو ہاتھ کس قدر برے لگ رہے تھے۔ اس کے اندر پھر ابال اٹھنے لگے۔ ٹرین میں سارا وقت وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتی آئی تھی، بار بار اپنا موازنہ کچھو باجی سے کرتی اور شرمندہ ہو جاتی اور اپنے دل کو سمجھاتی کہ اسے معاذ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے، معاذ ایک شریف آدمی ہے، منکسر المزاج ہے، خدمت گزار ہے، کتنی مٹھاس ہے اس کی زبان میں۔ ایک صورت ہی بری ہے نا، تو کیا اتنی خوبیوں کے آگے وہ صورت برداشت نہیں کر سکتی؟ اسے برداشت کرنی چاہیے۔ ایک انسان میں دنیا بھر کی خوبیاں نہیں ہو سکتیں، اور پھر صورت بنانے والا تو اللہ ہے۔ ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا، منا لیا تھا، اس کی مہربانیوں کو بار بار یاد کیا تھا اور دل میں تہیہ کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لے گی۔ مگر اس کی صورت دیکھتے ہی سارے ارادے اور سارے وعدے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ اندر وہی لال آندیاں چلنی شروع ہو گئی تھیں، اور اب جو وہ سوالحانہ پن سے قریب آ کر بیٹھا تو رواں رواں احتجاج کرنے لگا۔ نس نس میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سارا کڑوا پانی پپوٹوں کے آس پاس اکٹھا ہونے لگا۔ واقعی تمہارے پاؤں سوج گئے ہیں؟ اس نے اپنے گرم ہاتھوں کا دباؤ پاؤں پر ڈالا تو رملی کو یہ گرم دباؤ بہت اچھا لگا۔ واقعی وہ بہت تھک گئی تھی اور جیسے اس کے پاؤں تھکاوٹ سے چیخ رہے تھے۔ معاذ نے محبت سے ہاتھ رکھے تو عجیب سا چین ملا۔ سارے جسم میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ رملی کا دل چاہا وہ معاذ سے کہے، میرے پاؤں اپنی گود میں رکھ لو اور اسی طرح لیے بیٹھے رہو جب تک کہ میں خوابوں کے دیس میں نہ اتر جاؤں۔ ایسے میں اندازہ ہوا کہ ہاتھوں کا لمس تھکے ہوئے اعصاب کو نئی زندگی دیتا ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آنکھ مچولی نہ کھیلو، اس کے دل نے کہا۔ آنکھیں کھول کر چلو۔ آنکھیں کھول کر چلنے سے گرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ رملی نے پوری آنکھیں کھول کر معاذ کو دیکھا۔ کوئی شے گلے میں اٹک گئی۔ تم آرام کرو رمو۔ معاذ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی نڈال لگ رہی ہو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ رملی حیرت سے معاذ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ دلی جذبات ظاہر نہ کرتا تھا۔ معاذ نے پائنتی کی طرف رکھا ہوا کمبل اٹھایا اور بڑے پیار سے بولا، لیٹ جاؤ، تمہارے اوپر کمبل ڈال دوں؟ اسے حیرت سے تکتی ہوئی رملی اسی طرح لمبی ہو گئی، چت لیٹ گئی۔ معاذ نے آہستہ سے کمبل اس کے اوپر اڑا دیا، ایک بتی بجھا دی۔ رملی کی بولتی نگاہوں کو پڑھ کر بولا، آج مجھے دفتر کی کچھ ضروری فائلیں دیکھنا ہے، وہاں بیٹھ کے لمپ چلا کے دیکھتا رہوں گا۔ تم لمبا سفر کر کے آئی ہو، آرام کرو۔ رملی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ ٹیلی فون پہ اپنی بے تابیوں کا اظہار کرنے والا، اسے اصرار کر کے بلانے والا جنونی سا مرد اسے کہہ رہا تھا تم آرام کرو۔ کتنا عجیب شوہر ہے، رملی نے دل میں سوچا۔ اس کے قریب آنے کے خیال سے رملی کا رواں رواں احتجاج کر رہا تھا، اور اب جو اس نے احساس مندی کی نئی روش اختیار کی تو یہ رملی کو پہلے سے بھی عجیب لگی۔ پتہ نہیں یہ آدمی دلوں کا بھید جان لیتا ہے یا خاموشی کی زبان پڑھ لیتا ہے، انسانیت کے درد سے مالا مال ہے یا کھبتی ہے۔ خیر، اس کے باغی خیالات کو تو پناہ مل گئی۔ معاذ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور رملی نے بہت آہستہ سے دائیں طرف کروٹ بدل لی۔ رملی کے بیڈ روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ دونوں کمروں کو ملاتا تھا۔ یہ کمرہ معاذ نے اپنے دفتری امور کے لیے بنا رکھا تھا۔ اس میں دروازوں والی ایک دفتری میز پڑی تھی، آرام دہ کرسیاں تھیں، فائلوں کے انبار تھے اور معاذ کے پیشے سے منسلک ہر شے وہاں تھی۔ وہاں ایک بات اور تھی، کام کرنے کے دوران معاذ کو موسیقی سننے کی عادت تھی۔ جس دن وہ سنجیدگی کے ساتھ دفتری کام کرنا چاہتے، اس کے کمرے میں چاروں سپیکر دھیرے دھیرے موسیقی اگلنا شروع کر دیتے، ایسے جیسے اس کے ارد گرد موسیقی کا دائرہ بنا رہے ہوں اور اس دائرے کے اندر دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر کام کیے جاتے۔ جب کافی عرصہ بعد سپیکر ایک دم خاموش ہو جاتے تو رملی کو اندازہ ہو جاتا کہ معاذ نے کام ختم کر لیا ہے اور اب آ رہا ہے۔ کتنے نفیس اور انوکھے شوق ہیں اس بدصورت آدمی کے، وہ دل میں سوچا کرتی۔ شاید اپنے بہت سارے کمپلیکس دور کرنے کے لیے اس نے انوکھے نرالے شوق پال رکھے ہیں۔
آج بھی معاذ اسے شب بخیر کہہ کے اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا اور پھر میوزک شروع ہو گیا، دھیما دھیما، آہستہ آہستہ، رگے جاں میں اترتا ہوا، جیسے در و دیوار گنگنا رہے ہوں، جھوم رہے ہوں، سرگوشیوں میں ہنس رہے ہوں، دھک دھک دھن دھن، دھک دھک دھن دھن۔ رات کے خاموش لمحوں میں موسیقی کا دھیما دھیما شور بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت پراسرار لگ رہا تھا، خیال سچ دچ رہے تھے۔ رملی نے اپنی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھا اور سوچا، خوابوں کی کوئی حد بھی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں؟ اجازتوں کی گلیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ممنوع کی تختیاں کب لگ جاتی ہیں؟ اور جس دیس کا کوئی نام نہیں، دل اس دیس میں کیوں جا نکلتا ہے؟ اس روز رملی صبح اٹھی تو طبیعت کی بے چینی اور گرانی ایک نئے موڑ پر دکھائی دی۔ جب تک معاذ دفتر نہیں چلا گیا وہ اٹھتی بیٹھتی کام کرتی رہی۔ وہ جب چلا گیا تو آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹی تو یوں لگا جیسے ادھر ادھر سب کانٹے بچھے ہوئے ہوں۔ جسم کے اترنے کا احساس ہو رہا تھا، بے قدری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سارا وجود بے گانہ بنا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر اسی طرح لیٹی رہی اور روتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ بیجی حسب معمول دوپہر کے لیے سبزی بنا رہی تھی اور ان کے پاس محلے کی ایک خوش پوش خاتون بیٹھی تھی۔ وہ سلام کر کے چارپائی پر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بیجی آپ خود ہی انصاف کریں نا، وہ عورت بولی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، میں دفتروں میں بھی کام کروں، بچے بھی پالوں اور پھر آ کر گھر کا سارا کام کروں، کم از کم گھر کے کام میں تو شوہر کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بیجی مسکرائیں، یہ دفتر کا کام چھوڑ دو اور لڑائی جھگڑوں سے نجات حاصل کر لو۔ بیجی آپ تو جانتی ہیں گھر کے آدھے اخراجات میری تنخواہ سے پورے ہوتے ہیں اور نوکری میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے کی تھی۔ میں جانتی ہوں، بیجی بولی، غور کرو کہ دونوں تکلیفوں میں سے کون سی تکلیف کم ہے اور برداشت کی جا سکتی ہے، اس طرح ایک بڑی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیجی آپ سوچیں میں کس محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے، بار بار تو نوکری نہیں ملتی نا۔ جھلی بیجی نے سبزی کا ٹرے ایک طرف رکھ دیا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جتنا بوجھ اٹھاتا جاتا ہے اس پر اتنا زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ جدید عورت کا یہ المیہ ہے۔ اس غریب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پرانا لبادہ اتارا، روایات کو خیر بات کہا، مرد کے ساتھ قدم لا کر چلنے کی کوشش کی، اقتصادی بوجھ کو بٹانے کے لیے میدان میں نکل آئی، مگر مرد ان سب باتوں کو کہاں مانتا ہے۔ باہی کی دنیا میں وہ عورت کے عمل دخل کو پسند نہیں کرتا، اس لیے عورت کی صلاحیتوں کو نہیں مانتا اور نہ مانے گا۔ تو جھلیو یہ کوشش کیوں کر رہی ہو؟ میں دیکھتی ہوں بیچاری کام کرنے والی عورتیں تپتی دوپہروں میں تھکی ہاری آتی ہیں تو گھر کے بے شمار مسائل جبڑے پھاڑے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دفتر میں جتنا بھی سر کھپا کر آتی ہوں، گھر آ کر گھرداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر عورت کی استطاعت تو نہیں ہوتی کہ وہ خانسامہ یا آیا رکھ لے، اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح بیچاری عورت دو خانوں میں بڑھ جاتی ہے، گھر آ کر بچوں کی طرف توجہ دے تو گھر عدم توجہی کا شکار ہوتا ہے، اور اگر گھر کو بنائے سنوارے تو بچے بے دل ہو جاتے ہیں۔ بیٹا ایک عورت کتنے کام کر سکتی ہے؟ کوئی عورت فولاد کی تو بنی ہوئی نہیں ہوتی، وہ مہینے بعد کتنی تنخواہ لائے، مرد یہ نہیں دیکھتا۔ ایک دن اگر سالن خراب ہو تو تانے دے دے کر اس کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے۔ پتر یہ ٹھیک ہے، تم نے بڑی محنت کر کے دفتر میں ایک مقام پایا ہے اور اب ماشاءاللہ کافی تنخواہ ہو گئی تمہاری، مگر اپنی جان کو کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ باہر نکلتی ہو، موسموں کا مقابلہ کرتی ہو، شوہر تمہیں شاکی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی جلی کٹی سنتی ہو، آرام کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، گھر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ عورت کو جو آرام گھر کے اندر ملتا ہے وہ باہر نہیں مل سکتا۔ توبہ، میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ عورتوں نے خواہ مخواہ بے شمار ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لاد دی ہیں، جن سے یہ مرد بے پرواہ اور تن آسان ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا بیجی، وہ عورت ایک دم بھڑک اٹھی، ہم لوگ کتنا کام کرتے ہیں، صبح اٹھ کر پہلے ناشتہ بناتی ہوں، پھر بچوں کو تیار کر کے خود تیار ہو جاتی ہوں، شبیر تو ناشتہ کر کے اپنے اسکوٹر پر دفتر چلے جاتے ہیں، میں بچوں کو کار میں بٹھا کر پہلے ان کو اسکولوں میں چھوڑتی ہوں، پھر دفتر جاتی ہوں، دوپہر کو پہلے ان کو اسکولوں سے لیتی ہوں، پھر بازار سے سودا سلف خریدتی ہوں، بجلی کے بل جمع کراتی ہوں، ٹی وی کا لائسنس میں بنواتی ہوں، جتنے بل گھر میں آتے ہیں وہ بھی جمع کراتی ہوں، بچوں کی فیس دینے میں خود جاتی ہوں، ان کے استادوں سے میں خود ملتی ہوں، کتابیں وغیرہ خریدنا ہو تو میں بازار جاؤں، رات کو ہوم ورک کروانا بھی میری ڈیوٹی ہے، پہر شہر رشتہ داروں سے بھرا ہے، اگر کہیں سے بلاوا آ جائے تو میں ہی جاؤں۔
شبیر صاحب تو دفتر سے آنے کے بعد تھکاوٹ کا بہانہ کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور اگر بچہ بیمار ہو تو میری ڈیوٹی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ نہ مکمل طور پر آرام کرنے کا وقت ملتا ہے، نہ مقدر میں تفریح ہے، اس پر ہر روز کی لڑائی۔ اب تو میں تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے شبیر سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ او بے وقوف، بیجی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہر مسئلے کا حل علیحدگی نہیں ہوتا۔ تو بچوں والی ہے، علیحدگی کے بعد اور طرح کے ہزار مسئلے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سوچ لے کہ وہ اس طرح بولتا رہے گا اور تجھے گزارا کرنا ہوگا۔ وہ عورت زیادہ آرام میں تھی جو گھر کے اندر رہتی تھی، مگر اس وقت بھی وہ کم بخت مطمئن نہ تھی۔ اب تم لوگ باہر نکل آئی ہو اور اپنی ہمت سے بڑے کام سنبھال لیے ہیں تو حوصلہ بھی بڑا رکھو۔ مگر بیجی، کسی بات کا کوئی صلہ تو ہونا چاہیے۔ تم کو باہر آنے کا صلہ مرد نہیں دے گا، خود آئیے تو خود اس کی قیمت بھی ادا کرو۔ عورت کو جب گھر کے اندر رہنے کو کہا جائے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ سمجھتی ہے اس کی ترقی کی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں۔ نہیں پتر، یہ بات نہیں ہے۔ میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ عورت نازک ہے، نفیس ہے، خوبصورت ہے۔ اس کے نازک اور نفیس کام کرنے چاہیے، اپنی زندگی آرام اور چین سے بسر کرنی چاہیے۔ بچے پالنا اور گھرداری کرنا بڑے مشقت کے کام ہیں، مگر انہی کاموں میں اس کی راحت ہے۔ اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھائے گی تو مرد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بیجی، آپ ہمیشہ مرد کی حمایت میں بولتی ہیں۔ اس عورت کو غصہ آ گیا۔ بیجی ہنسنے لگی۔ اچھا تو اپنا غصہ تھوک دے، میں آؤں گی کسی دن تیرے گھر، شبیر سے بات کروں گی، مگر دیکھو، لڑائی جھگڑے کے دوران علیحدگی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کرتے۔ خواہ میاں بیوی میں کتنی شدید لڑائی ہو رہی ہو، یہ لفظ زبان پر نہیں لاتے۔ یہ لفظ فاصلے پیدا کرتا ہے، محبتوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں محبت ایک فصل کی طرح اگتی ہے۔ بعض اوقات اس فصل کو حالات کی کھاد اور احساس کی گرمی نہ ملے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، لیکن جب تم نئے لوگ ہر لڑائی کے بعد طلاق کا لفظ زبان پر لانے لگتے ہو تو یہ فصل گل سڑ جاتی ہے۔ فصل کا دھیان رکھنا چاہیے، اس پر نکھار کا موسم ضرور آتا ہے۔ رملی جو بڑی بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی، بڑے غور سے بیجی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ اگلے وقتوں کے لوگ اتنے گہرے ہوتے ہیں؟ میں جاؤں اب بیجی؟ وہ عورت کھڑی ہوگی۔ آپ سے بات کر کے تسلی ہو جاتی ہے، اسی لیے آ بھی جاتی ہوں۔ اچھا کرتی ہے، زندگی میں کوئی ایسا آدمی ضرور ہونا چاہیے جس سے آدمی دل کی بات کہہ سکے، رنج اور غصے اندر نہیں رکھنے چاہیے، یہ انسان کی خوبصورت عادتوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کی جگہ انسان کے اندر کینہ، بغض اور تعصب لے لیتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں لوگوں میں اب کتنا حسد آ گیا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اندر ہی اندر کھولتے رہتے ہیں۔ پر بیجی، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہے، دل کی بات کوئی ضرب والا ہی ہضم کر سکتا ہے۔ دل کی بات کہنے کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بیجی، وہ عورت بولی، اللہ کا شکر ہے آپ مجھے مل گئی ہیں، قسم خدا کی، ورنہ میں پاگل ہو جاتی۔ جس رات لڑائی ہوتی ہے صبح دفتر نہیں جا سکتی، بس آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہوں اور ایک ایک بات بتا کے چین ملتا ہے۔ یہی رویہ ٹھیک ہے بیٹی، اس کام کے لیے گھر کے بزرگ ضروری ہوتے ہیں جن سے تم لوگ دور بھاگنا چاہتی ہو۔ بزرگ اور کسی کام کے قابل ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کے دل میں اتنی وسعت اور گہرائی ہوتی ہے کہ تمہاری ہر بات اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنا رازدار بنایا جائے اور ان کے تجربوں سے روشنی ادار لی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بیجی، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ عورت بولی، میں نے آپ جیسے سیانے بزرگ بہت کم دیکھے ہیں۔ ایک میری بھی ساس ہیں جو اپنی جوان بہوؤں سے بس حسد ہی کرتی رہتی ہیں۔ ہائے وہی ساس بہو کی رقابت۔ بیجی سبزی کا ٹرے پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اب تو جا، میں پھر کسی روز تیرے ساتھ بات کروں گی۔ جاتے جاتے اس عورت نے رملی کی طرف دیکھا اور بولی، بیجی آپ بڑی خوش نصیب ہیں، آپ کو بڑی اچھی بہو مل گئی ہے۔ کیسی ہو رملی؟ اس نے پھر رملی سے پوچھا۔ رملی جیسے زبردستی مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہوں جی۔ ہاں آج کل بیچاری بیزار ہو رہی ہے، بڑے واہیات دن ہوتے ہیں یہ بھی، تمہیں آگے آگے پتہ چلے گا عورتوں کو کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ شادی بس ایک سہانا سپنا ہے، زیور اور کپڑے کے پس پردہ ساری سر دردی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کہا اور باہر نکل گئی، مگر بیجی نے جو چٹتی سی نگاہ رملی پر ڈالی تھی تو ان کی وہ نگاہ وہیں اٹک گئی۔ جب عورت باہر نکل گئی تو بیجی رملی کے قریب آئیں، بڑے تردد سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بوٹی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں اپنی تجربہ کار بوڑھی آنکھیں گاڑ دی۔ تیرا سارا چہرہ نیلا ہو رہا ہے۔
رملی تو جیسے پھٹ پڑنے کو بے قرار تھی، بیجی کا ہاتھ تھام کے چیخ اٹھی۔ بیجی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے پسینہ پونچھا اور اسے لٹا دیا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کب سے ہے یہ حالت؟ پچھلی رات سے۔ پچھلی رات سے؟ اور تو نے مجھے بتایا نہیں؟ ہائے ہائے یہ لڑکیاں، میں مر جاؤں گی، آج میں ضرور مر جاؤں گی۔ جھلی۔ بیجی پھر سر پٹا کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ منہ سے خیر کا کلمہ نکال، اللہ اللہ، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دیکھنا تو صحیح۔ لیکن بیجی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک دم بکھلا گئی۔ رملی تکلیف سے تل ملا رہی تھی اور اس کی گٹی گٹی چیخیں انہیں اور بھی مضطرب کر رہی تھیں، کبھی اندر جاتی اور کبھی باہر آ جاتی۔ بیجی، بیجی، رملی روتے روتے بولی، پلیز میری امی کو بلا دینا میری امی کو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسی وقت بیجی کو معاذ کا خیال آ گیا، فوراً اندر گئی، معاذ کے دفتر میں فون کیا، اتفاق سے وہ مل گیا۔ اسے فوراً گھر آنے کا کہہ کے بیجی باورچی خانے میں چلی گئی۔ انہیں معلوم تھا اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے چولہے پر تھوڑا سا دودھ رکھ دیا، دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی کا ڈالا، ایک چوہارا بھی کتر کے ڈال دیا، پھر چٹکی سونف اور سفید زیرے کی ڈال دی۔ جب ابال آ گیا تو چٹکی بھر ہلدی بھی ڈال دی۔ خوب جوش دلا کر دودھ کو پیالے میں ڈالا اور رملی کے پاس لے آئیں۔ یہ کیا ہے بیجی؟ دودھ ہے، بس اسے پی لو، اس سے درد تیز ہو جائیں گے۔ بیجی، رملی چیخنے لگی، آپ کیا ظلم کرتی ہیں؟ میری پہلے ہی جان نکلی جا رہی اور آپ کہتی ہیں درد تیز ہو جائیں، کیوں مارنا چاہتی ہیں مجھے؟ بیٹی، بیٹی، بیجی نے پیالہ تپائی پہ رکھ دیا اور اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تم ابھی نا تجربہ کار ہو، وہاں پتہ نہیں ہسپتال میں کتنی دیر لگ جائے، وہ ٹیکا لگا کے تمہیں ایک جگہ ڈال دیں گے، یہ گرم دودھ پی لو گی تو جلدی سب ہو جائے گا۔ اٹھو، شاباش، ضد نہیں کرتے، اٹھو اٹھو۔ رملی نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو کئی ہزار برچیاں اس کے جسم میں کھب گئیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، زمین و آسمان گھومنے لگے، اپنا آپ اپنے ہاتھوں سے چھٹنے لگا۔ کیسی کڑی مسافت تھی کہ چل بھی نہ رہی تھی، پھر بھی تھکن سے چور چور تھی، جوڑ جوڑ الگ ہو رہا تھا اور ہمت جواب دے رہی تھی، سانس پھول رہی تھی۔ پتہ نہیں بے بسی کا کون سا مقام تھا، اس کی آنکھوں سے جڑی لگی تھی، ایسے لگتا تھا بس دم نکلنے والا ہے۔ امی کو فون کیا آپ نے؟ اس نے ایک گھونٹ دودھ پی کر یوں سر اٹھایا جیسے نزاع کے وقت اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہو۔ نہیں، بیجی نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ رملی نے ہاتھ مار کر ذرا سا دودھ گرا دیا۔ میں مر رہی ہوں اور آپ میری ماں کو نہیں بلاتی؟ پہلے تم یہ دودھ پی لو، میں پھر جا کے فون کروں گی۔ رملی نے بے دلی سے گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پیا۔ دودھ اس طرح گلا چیر کر جا رہا تھا جیسے ہر گھونٹ کے ساتھ خنجر کی دھار اندر جا رہی ہو۔ اندر باہر کوئی سستانے کا مقام نہ تھا، درد کا ایک بگولا تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سکون کی زمین پر قدم نہ ٹکتے تھے اور وہ درد کے گرداب میں پھنسی لمحہ بلمحہ فضا میں معلق ہوئی جا رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی زندگی بہت پیاری لگی، اپنی ذات دنیا کی ہر شے سے قیمتی لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا اتر آئی، مجھے بچا لو، کسی طرح مجھے بچا لو۔ اس احساس کے ساتھ ہی ماں کی گود میں چھپ جانے کی تمنا جاگ اٹھی۔ پلیز امی کو فون کر دے بیجی، رملی نے رکتی سانسوں کے درمیان کہا۔ اچھا۔ بیجی نے پیالہ اٹھایا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اسی وقت گھبرایا ہوا سا معاذ گھر کے اندر داخل ہوا، گھبراہٹ میں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ایسے میں وہ کچھ اور بھی بے ہودہ لگ رہا تھا۔ رملی نے اپنی نیمواں آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو خوف اور وسوسوں میں گھرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ اس شخص کے لیے تو خدا سے زندگی مانگ رہی ہے، کیا ہوا ہے رمو؟ معاذ ایک دم اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رملی نے اپنا بازو اپنی روتی ہوئی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کیا بتاؤں کیا ہوا ہے؟ رملی پھر رونے لگی۔ بیجی کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے باہر آئیں تو معاذ کو وہیں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جلدی کرو معاذ، یہ سامان موٹر میں رکھو اور رملی کو ہسپتال لے چلو۔ بیجی، میری امی کو فون کر دیا ہے، بیجی نے آہستہ سے کہا اور پھر تسبیح لے کر دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ معاذ باہر نکل گیا۔ ہسپتال کی عمارت سے نکل کر ہرے بھرے لان میں اتنی دور نکل گیا۔ جب وہ درختوں کے ایک نیم تاریک جھنڈ میں پہنچ گیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مسلح گھاس پر بچھا دیا۔ وہ اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ سے اپنی
رملی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ نوافل پڑھتے پڑھتے اس نے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا تو انٹرنس والے گیٹ پر بیجی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے جلدی سے مسلح لپیٹا اور ان کی طرف بھاگا۔ دل میں وسوسوں کا ایک ہجوم تھا اور دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہکا بکا سا جب وہ قریب پہنچا تو بیجی اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے بیجی؟ وہ بیجی کی ہنسی کا مفہوم بھی سمجھنے سے قاصر لگ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا ہے، آ جاؤ۔ بیجی ہسپتال کے کوریڈور میں مڑ گئی۔ معاذ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ بہت کچھ پوچھنے کو دل مچل رہا تھا مگر کچھ بھی پوچھنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تھا۔ لیبر روم کے باہر پہنچ کر بیجی نے معاذ کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، پوتا دیا ہے اللہ نے مجھے۔ ارے! معاذ ایک دم چونکا۔ سب بہت جلدی لگا اسے، بہت خوبصورت، عجیب۔ بیجی اسے خبر سنا کر اندر جانے لگی تو وہ بے تاب ہو کر ان کے پیچھے لپکا۔ بیجی رملی کیسی ہے؟ بیجی رملی ٹھیک ہے؟ بیجی رملی کا کیا حال ہے؟ مگر بیجی نرس سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اس وقت نکاہت سے چور اور تھکاوٹ سے ریزہ ریزہ رملی کے کان میں معاذ کی آواز پڑ گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، بیجی رملی تو ٹھیک ہے نا؟ مبارک ہو سر، آپ کا بیٹا ہوا ہے، نرس نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا۔ مگر سسٹر میری بیوی کیسی ہے؟ نرس ہنس کر قریب سے گزر گئی۔ اب تو جی بالکل ٹھیک ہے۔ معاذ کی آواز نے رملی کو زندگی کا احساس دلایا۔ تھوڑی دیر پہلے جب زبردست طوفان اٹھا تھا اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کی تمنا کی تھی، اس خیال سے کہ شاید اس کی ماں اسے اس عذاب سے بچا لے گی، لیکن اس عذاب سے گزرے بغیر تو کوئی ماں ماں نہیں بن سکتی۔ پھر ایک نرم سی آواز آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سکون کے بادل چھا گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بڑی دیر کے بعد اسے بتایا کہ تمہارے بیٹا ہوا ہے۔ اف! اس نے اپنی تھکی ہوئی پلکوں کے سائبان ڈھیلے کر دیے۔ نہ تو بچے کو دیکھنے کی تمنا جاگی، نہ دل میں کوئی ہلچل اٹھی۔ شکر ہے کھولتے لاوے سے نجات ملی۔ اور جب انجیکشن کے اثر سے نیند کے پتال میں اترتی جا رہی تھی تو ایک بھیانک خیال کا کوڑا آ لگا اسے اور اس کے زخمی تن میں پھر درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ ایک بدصورت بچے کی ماں بن گئی تھی۔ ایک اور قریب المنظر انسان کو اس نے جنم دے دیا تھا، دنیا کی بدصورتی میں اضافہ کر ڈالا تھا۔ تبھی تو کسی نے اسے بچہ نہیں دکھایا۔ وہ دور پالنے میں پڑا ہوا تھا اور ایک نرس اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیجی مسکراتی ہوئی نرس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور بڑے اترائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، بالکل میرے معاذ پر گیا ہے، چھوٹا سا معاذ لگ رہا ہے مجھے، وہ پیدا ہوا تھا تو ایسا ہی تھا۔ اف اف! رملی نے اپنے سر کو ادھر ادھر مارا۔ جی اب تو سارا کام ختم ہو گیا ہے، اب کیوں بے چین ہو رہی ہیں آپ؟ نرس نے اس کے اوپر سفید چادر ڈالتے ہوئے کہا تو رملی نے اپنے خشک اور نیلے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ چلیے آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ دو نرسوں نے مل کر اسے اسٹریچر پر ڈالا اور اسٹریچر دھکیلتے ہوئے لیبر روم سے باہر نکل آئیں۔ باہر دروازے کے پاس معاذ کھڑا تھا، منتظر اور مضطرب۔ اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ شاید اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رملی کو ہاتھوں میں بھر کے کلیجے میں چھپا لے، مگر رملی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نرس بڑی مشقت سے گول گول دائروں میں اسٹریچر کو گھسیٹتی ہوئی اوپر کی منزل میں لے جا رہی تھی، مگر رملی کو یوں محسوس ہو رہا تھا ساری دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، دیکھو یہ عجیب الخلقت بچے کی ماں ہے، دیکھو دیکھو اس نے دنیا کو کیا دیا۔